دونوں ٹیکرز بن گئے ہیں, گیور کوئی بھی نہیں دونوں میں سے. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے. اور ہر کہانی محبت بے وفائی طلاق اس پہ ہے وہ. تو اٹس اے سمپل سائنس, کریپ ان کریپ آؤٹ. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائڈ سے. ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہے. میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی کی عزت نہ کروں. فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی, وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے, آپ ہمیں نہیں لے کر. کہ جو نتیجہ ہے وہی بتاتا ہے غلطی کتنی بڑی تھی. یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک ہے میری چھوٹی سی غلطی کی تھی. اسرٹیو ٹاک جو ہے نا, اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہمیں, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ شرک کیا ہے؟ عورت کہتی ہیں کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے. بچوں کو جب میں کو نماز پڑھو کہتے ہیں ابا تو پڑھتے نہیں, ابا تو فجر پہ اٹھتے نہیں, ہم کیوں اٹھیں. رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے. اگر مرد گھر توڑنا چاہے سو دیر از اے چانس کہ پھر بھی نہ ٹوٹے. لیکن اگر بیوی گھر توڑنا چاہے, اب دنیا ادھر سے ادھر کر لیں, گھر نہیں بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ایم اے پوڈ کاسٹ, اور الحمدللہ آفٹر رمضان دس از مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. بہت مسائل ہیں, بہت پریشانیاں ہیں, لوگ آتے ہیں بہت پریشان ہیں ود ریگارڈس ٹو میریٹل ایشوز, اور جیسے کہ بہت الارمنگ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ آج پینل میں دو بہت ہی اسٹیمڈ گیسٹ میں نے بلائے ہیں جن کا بہت ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں. ماشاءاللہ دے ہیو کاؤنسلڈ سو مینی پیپل, سو مینی کپلز الحمدللہ, اور وہ کوچنگ بھی کرتے ہیں, لائف کوچنگ پلس میریٹل کاؤنسلنگ پلس لاٹس آف ادر تھنگس. سو لیٹ می انٹروڈیوس مائی گیسٹ فار ٹوڈے. آن مائی رائٹ از کیسر احمد بھائی. کیسر احمد کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہاؤ از ایوری تھنگ؟ الحمدللہ. آل گوئنگ گڈ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت دے جی ماشاء اللہ. اینڈ نیکسٹ ٹو کیسر بھائی از آسیہ آنٹی. ماشاء اللہ یو نو ہر. بہت ایک ان کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, بڑے اچھے ویوز ہوتے ہیں, بڑے ایک تڑپ ہے ان کے اندر کہ ہماری سوسائٹی اسپیشلی جو خواتین ہیں وہ اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں, اور مرد بھی. تو آنٹی کا بھی ماشاء اللہ بڑا ایکسپیرینس ہے. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. رمضان کے بعد کمنگ بیک ٹو نارمل. جی ہاں, جی ہاں. آپ کا رمضان اچھا گیا ماشاء اللہ؟ الحمدللہ بڑا اچھا گیا. الحمدللہ. دورہ قرآن اور اچھا تراویح کے ساتھ موقع ملا, بہت اچھا رہا, اور موسم بھی بہت اچھا رہا رمضان. بالکل 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 الحمدللہ الحمدللہ. تو جیسے آپ لوگوں کو میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ٹاپک جو ہے آج بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک بھی ہے, اور لیٹ می اسٹارٹ بائی آسکنگ دس کویسچن اسٹریٹ کہ اتنی ڈیورسز کے بڑھنے کی وجہ کیا یہ اس لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے, سوشل میڈیا نے اویئرنیس بڑھا دی ہے, اسلامک انسٹیٹیوٹس نے اویئرنیس بڑھا دی ہے, عورتوں کو اپنے حقوق پتہ لگ گئے ہیں, اور مردوں کو بھی بہت سی باتیں پتہ لگ گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس اویئرنیس بڑھنے کی وجہ سے اب یہ وہ دور نہیں ہے 90s والا 80s والا کہ جس طرح سے پہلے کپلز چلا کرتے تھے. اب بہت مختلف ڈائنامکس ہیں, اب بہت چیلنجز ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے, یا یہ وجہ ہے کہ مزاج بہت بدل گئے ہیں, دونوں ٹیکرز بن گئے ہیں, گیور کوئی بھی نہیں دونوں میں سے, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے, یا یہ کہ یہ جو آج ظاہر ہے جس ہم تہذیب کا حصہ ہیں اس کی بڑی فاسٹ لائف ہو گئی ہے, اس میں لوگ لٹرلی دو جابس کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے, پریشان ہیں اکنامکلی. کیا وہ ریزنز ہیں, یا اللہ معاف کرے یہ ایک عذاب ہے, ایک اللہ کی طرف سے سوشل عذاب بھی ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فیملی سٹرکچر ہے جب ٹوٹنے لگ جائے, دلوں میں نفرتیں بھرنے لگ جائیں. تو اس پہ میں سب سے پہلے آنٹی آپ کا ویو چاہوں گا کہ ان یور اوپینین کیا ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ نے جن تینوں چاروں وجوہات کی طرف اشارہ کیا وہ سب کی سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اور ابھی جو آپ نے یہ بات کہی, جو آخری وجہ آپ نے بیان کی کہ اللہ کا عذاب ہے, یہ تو بالکل یہ ایسا ہی اللہ کا عذاب ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ,
اللہ نے لوگوں کو دھمکایا کہ تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو ہوگا کیا کہ میرے عذاب کی ایک یہ صورت ہوگی کہ تم فرقے فرقے بن جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جو فیملی یونٹ جو ہے، جو سب سے پہلی انسانوں کی محبت کی اور یکجائی کی جو ایک سب سے پہلی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر بھی شاید یہی بات ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے جو کہا اویئرنیس بڑھ گئی ہے، میں یہاں پہ ایگری نہیں کروں گی آپ سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں تھی انہوں نے اپنے گھر اچھے چلا لیے تھے؟ میں اس سے ایگری نہیں کروں گی. لیکن ابھی آپ نے ایک بات اور کہی کہ خود غرضی بڑھ گئی ہمارے، تو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ جو انڈسٹریلائزڈ جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں جو لگژریز ہیں وہ اب ہمارے سب کے پاس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو نوجوان نسل جو ٹو بی دی ہسبینڈ اینڈ ٹو بی دی وائف جو ہے وہ ان کے پاس بھی اتنی ہے. اور لگژریز جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈوپامین کو ایکومولیٹ کرتی چلی جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ بالکل سیدھے سیدھے الفاظ میں ایک بندہ مانسٹر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اتنی ڈھیر ساری خود غرضی کے ساتھ، یا فرعون ہی بن رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو یا زومبی کہہ لیجئے، آج کل یہ بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو ان سے یہ توقع کرنا کہ شادی جیسے ادارے کو یا شادی جیسے پروجیکٹ کو یہ چلا پائیں گے جس میں گیو پہلے ہے اور ٹیک تو بڑی بات میں آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آنر سب کو نظر آتا ہے اور ذمہ داری کسی کو نظر نہیں آتی. تو یہ جو ہمارا ایک ہیوج گیپ ہے ذمہ داری میں اور پریویلیج میں، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہمیں ریزن سمجھ آتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جس طرح سے ڈیورس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہ اتنے سمجھدار ہیں، کیونکہ میری جنریشن نہیں ہے نا، ہم تو ذرا پچھلے تھے. تو میرا یہ خیال تھا کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بولڈ اسٹیپ لے رہے ہیں، دے آر ویل اویئر آف واٹ دے آر ڈوئنگ. پہلے مجھے لگتا تھا، لیکن وہ میں نے جب ان کے درمیان میں نے بیٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دے آر ٹوٹلی کلیو لیس واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. وہ تو صرف ایک وہ جو ایک اسپر آف دی مومنٹ کے اوپر وہ فیصلے کر رہے ہیں، ریکلیسنس ہے، اور وہ جو ہے بالکل جو ہو رہا ہے بس وہ اس کے ساتھ وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بیچ میں وہ ڈیورسز بھی دے رہے ہیں، ڈیورس دینے کے بعد وہ پھر اس کے اوپر جو ہے نا ذہنی مریض بھی بن رہے ہیں ریگریٹس کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیسر بھائی، اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ انڈیویجولی اگر آپ ان سے بات کریں، ہسبینڈ وائف سے انڈیویجولی، تو دونوں بڑے ڈیسنٹ، سلجھے ہوئے، لاجیکل لوگ ہوتے ہیں. لیکن وین دے کم ٹوگیدر ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، تو ان میں انسینسٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے، اللاجیکل پن بھی نظر آ رہا ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کے جو ہے وہ مطابق؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے جو پہلی بات کہی تھی، میرے خیال میں ہم ریلیجیس انسٹیٹیوٹس کو کچھ زیادہ ہی کریڈٹ دے رہے ہیں. صحیح. اٹ وڈ بی امیزنگ کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی وہ اپنے حق کے لیے کھڑی اور کہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں میں نے وہ کلیم کرنے ہیں، اور جو میری رسپانسبلٹیز ہیں میں نے پوری کرنی ہے. اور اس وجہ سے اگر وہ ایک سٹینڈ لیتی ہیں تو اگرچہ طلاق پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کے لانگ اچھے اثرات اور یہ لانگ ٹرم اس کے جو اثرات ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. میرے نزدیک اگر ہم سارے فیکٹرز کو اکٹھا کریں تو سب سے بڑا فیکٹر ہمارا میڈیا ہے، ہمارا ڈرامہ ہے. جب ہمارے پاس 5-7 کہانیاں ہیں جن کو ریگرجیٹیٹ کیا جائے اور ہر کہانی محبت، بے وفائی، طلاق اس پہ ہو، تو اٹس اے سمپل سائنس، کریپ ان کریپ آؤٹ. جو لوگ دیکھ دیکھ کے ہم نے ایک کروڑوں روپے کی انڈسٹری کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ ایک ہی چیز فیڈ کر رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہوگا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں سارے امیر لوگ نہیں رہتے، سارے بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتے، سارے بڑی بڑی جابز نہیں کر رہے ہوتے. سارے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے جس کی آپ 9-10 قسطیں دیکھیں تو سارے ایک انڈور سین ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کسان ہیں، ہمارے معاشرے میں مزدور ہیں، بھٹے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ریڈی لگانے والے ہیں. کبھی نظر آئے ہمارے ڈرامے میں یہ؟ اور سب سے زیادہ پاپولر سبجیکٹ یہ عشق اور شادی ہے، اور اس کے علاوہ سبجیکٹ کون سا ہے؟ کوئی جائیداد کے جھگڑے آپ کو کوئی سائڈ لائن کے طور پہ نظر آ جائے تو آ جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہم جب ایک اپنی زندگی کے کئی ہزار گھنٹے ایک ٹاپک کو دیں، اور اس ٹاپک ایسا ہے جس میں کروڑوں روپے انویسٹ کیے گئے ہیں،
تو پھر اس کے بعد اگر لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اٹ وڈ بی اے میریکل کہ اگر ہمارا اس طرح کے ڈرامے دیکھنے کے بعد معاشرے میں طلاق کی شرح اوپر نہ جائے. صحیح. تو ایک تو مجھے تو ایک وہ وجہ نظر آتی ہے. دوسرے لوک حقوق اور فرائض جس آدمی کو یہ سائنس سمجھ آ جاتی ہے اس کی زندگی میں بڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہر حق بنیادی طور پہ معافی چاہوں گا ہر فرض جو ہے وہ ایک حق کی قیمت ہوا کرتا ہے. آپ اپنا حق کلیم نہیں کر سکتے جب تک فرض کی صورت میں اس کی پیمنٹ آپ پوری نہ کریں. میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی کی عزت نہ کروں. میرا حق ہے میری عزت کی جائے لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں کسی کو عزت دوں. صحیح. یہاں سے بات چلی جاتی ہے ایکسپیکٹیشنز میں. جو آدمی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایز اے ریلیشن شپ کوچ میں گن نہیں سکتا کتنے کپلز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور الحمدللہ جن کی شادی بالکل ان ورج آف کولیپس سے واپس آئی ہے. میں اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی توقعات کو مینیج کرتے ہیں ان کی زندگی آسان رہتی ہے. اگر آپ کی توقع یہ ہے ایز اے ہسبینڈ کہ میں جب وائف سے کہوں گا اسٹینڈ اپ تو وہ کہے گی یس سر, میں کہوں گا سٹ ڈاؤن تو وہ کہے گی یس سر, تو اس کے بعد جب وہ نہیں کہتی تو آپ کی ایک جعلی توقع ٹوٹتی ہے جس سے آپ کی ایک جعلی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے اینڈ دیٹ لیڈز ٹو ڈیورس لیٹر. ان کو چلتا رہتا ہے. تو جب توقع آپ رکھیں, ریل رکھیں, وہ رکھیں جو آپ کو دین نے آپ کو دی ہوئی ہے, اس سے آپ آگے جانے کی کوشش نہ کریں تو پھر عام طور پہ رشتے خراب ہونے کی طرف نہیں جاتے. صحیح. اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ چھوٹی سی بات وہ ہوتی ہے. علی بھائی میں اگین اس سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. باتیں چھوٹی نہیں ہوا کرتی. جو غلطی ہوتی ہے اس کا نتیجہ غلطی کا سائز طے کرتا ہے کہ جو نتیجہ ہے وہی بتاتا ہے غلطی کتنی بڑی تھی. یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی. میں ایک دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یوٹیوب شارٹس پہ. واز این امیزنگ لیسن زندگی کا کہ وہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں نا, جو دو دو تین تین لوگ اگر اپنے کیا کہتے ہیں چین بنائیں بازوؤں کی پھر اس کو ہگ کر سکتے ہیں, اتنے بڑے بڑے تھے نا, وہ مشینوں سے اس درخت کو لگے ہوئے ہیں وہ اس کو کاٹنے کے لیے, اور کاٹتے 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 بالکل ایج میں, صحیح ایج پہ بالکل آ کے تو ایک چھوٹی سی لوہے کی بٹ ہے وہ اس کے اندر رکھ کے تھوڑی سی اس کو مارتے ہیں تھوڑا سا, اور درخت گر جاتا ہے. میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ سچ اے بگ فلاسفی آف لائف کہ اب کوئی آدمی دیکھ کے کہے نا کہ چھوٹی سی لوہے کی بٹ تھے, اس نے اتنے بڑے سرکمفرنس والے درخت کو ایک دو تھوڑیوں سے گرا دیا. سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو جو پہلے جتنے آرے چلے ہوئے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے. یعنی جو بیگیج ہے پرانا وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایک پانی کی بوتل ہے جو کبھی ہماری گھر میں ٹیپ اور ٹپ ٹپ کر رہی ہوتی ہے, اس کے نیچے آپ پانی کی بوتل رکھیں تو وہ پانی کی بوتل اب بھرنا شروع ہو جائے گی. صحیح. وہ قطرہ باہر نہیں آئے گا. صحیح. بٹ دیر کمز اے پوائنٹ جب وہ بوتل بھر چکی ہوتی ہے تو جو قطرہ اس میں جاتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ اتنی بڑی بوتل ہے قطرہ برداشت نہیں کر رہی. وہ بھائی بوتل تم نے بھر دی ہے, اس لیے وہ قطرہ برداشت نہیں کر رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں, عمر لگتی ہے پیچھے, بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. چھوٹی سی بات تو ایک بہانہ بنا کرتی ہے. صحیح صحیح. آپ کے تجربے میں اگر میں اسٹریٹ آپ سے پوچھوں کہ خواتین کو کیا چاہیے مردوں سے, آج کی جو خواتین ہیں ان کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا چاہیے انہیں مردوں سے, دو تین باتیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو 1 ملین روپیہ دوں, صحیح, یا اس سوال کا جواب دوں, I'll take the former. Not because کہ مجھے نہیں پتا کہ عورتیں کیا چاہتے ہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا مرد کیا چاہتے ہیں. اچھا یہیں سے مجھے لکھ لینے دیجیے. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ ریئل ایکسپیکٹیشنس کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اٹھنے کو کہوں گا تو اٹھ جائیں گی, میں کہوں گا بیٹھنے کو کہیں گے تو بیٹھ جاؤں گی. میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی لیکن اس سے بھی بری بات ایک اور بھی ہو سکتی ہے. ایک تو آپ نے تو کہا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی, ظاہر ہے کہ انسان ایک حد تک ہی مشین کی طرح ایکٹ کر سکتا ہے. اول تو یہ پاسبل ہے نہیں, چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں پاسبل ہے, وہ کوئی بہت ہی رابعہ بصری یا کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری شخصیت کی ہے کہ اس نے وہ اٹھنا بیٹھنا کر لیا آپ کے کہنے پہ. لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ اٹھنا بیٹھنا کر لیتی تو اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے یہ تو میں سے مانگ ہی نہیں رہا تھا. ہیئر کمز ابھی آپ نے یہ جو 1 ملین روپے کی آفر کی ہے یہ یہیں پر آ گئی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائڈ سے, ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہے. میرے پاس ایک بہت ہی بیٹر جو ہے وہ طلاق کا کیس آیا
اور اس کے اندر جو ہیں وہ ساری سسرال انوالو تھے، جو ہسبینڈ تھے وہ گھر کے بڑے تھے، ماں بیوہ تھیں، ماں جو ہے وہ چھوڑ نہیں رہی تھیں، بیوی کو وہ ذمہ داری محسوس نہیں ہو رہی تھی، ان کو صرف ایک ہی یہی تھا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پوری کی پوری ریسیپی تیار ہے وہ کھیر پکنے والی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے جب یہ بات ہوتی ہے، جیسے کہ محمد علی ابھی آپ نے کہا کہ جب ان دونوں کو ان دونوں سے الگ الگ ملا جائے، یہ دونوں بڑے سینسیبل لگتے ہیں. جب ان دونوں کے ساتھ جب بات کی جاتی، ہر ایک 8 آنسوؤں کے ساتھ رو کے یہ کہتا کہ میں تو اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن دوسرا نہیں مان رہا. صحیح. اچھا، ہم نے ان کے ہسبینڈ سے پوچھا، کیونکہ ہسبینڈ کی طرف سے زیادہ ارسپانسبلٹی آ رہی تھی، وہ نہیں دے پا رہے تھے وائف کو وہ والا مقام جو وہ مانگتی تھی. تو وہ ہسبینڈ نے ہمیں جو بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد جو بات اس نے کہی، تو جس کے بعد پھر ہم لوگ اٹھ گئے تھے، ہمیں سمجھ آ گیا تھا ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. جب ہم نے ان کی ساری وہ شکایتیں الٹی سیدھی وغیرہ کو کر دیا، اور بعد میں بات یہ نکلی کہ ہی واز ویری مچ ان لو ود ہز وائف، اور ان کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اس کے کہ بس میری ماں کو خوش کر دو نا. وہ جو میری ماں کی انسیکیورٹیز ہیں، کسی طرح ان کو سیکیور کر دو نا. اب یہ تو اس بیچاری کے میرا خیال ہے تعویذوں اور وہ منتروں کے ساتھ بھی بس میں نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ذمہ داری، اور آپ کو میں بتاؤں ہم پھر اٹھ گئے، اور اللہ معاف کرے پھر ان لوگوں کی بہت یعنی خراب ہوئی. الگ وہ ہو نہیں سکے، بچے ان کے تھے، اور ان کے بھی ان کو الگ ہونے کی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں وہاں پر بھی ہم چاہتے کیا ہیں. اتنی اگر کوئی نفرت اور وہ ہوتی تو میرا خیال ہے اس چیز کو بہت دیر پہلے اینڈ کر دینا چاہیے. دس آلسو گوز بیک ٹو دی پوائنٹ آف ایکسپیکٹیشنز، کہ اگر ان ہسبینڈ کی یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میری والدہ کی بھی انسیکیورٹی کو دور کرے، بلکہ وہ یہ ہو کہ یہ ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہے کہ یہ اگر میرے لیے کرے تو میں ان کی والدہ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ پھر بات جو لیگل اوبلیگیشنز ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے نہیں جاتی، بلکہ وہ ایک مورل ایکسٹرا مائل ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کو لیتے ہیں، جو ان کو لینا چاہیے. صحیح. تو یہ لیکن اس کو آپشنل رکھیے نا، اگر فرض کریں وہ نہیں کر پاتے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انسیکیورٹیز تو خود باقاعدہ ایک مرض ہے نا. اگر فرض کرو وہ بیچاری یہ ولی انہونی نہیں کر پاتی، ایٹ لیسٹ اس کی شادی پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، ہے نا. بالکل یہی میں کہ ایکسپیکٹیشنز اگر آپ نے ایکسپیکٹ کر لیا نا کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ میری والدہ کی خدمت کرے گی، تو پھر ایکسپیکٹیشن جب ٹوٹے گی تو آپ کی جو ایک مصنوعی ایگو ہے وہ ہرٹ ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ نہیں کرتی ہے دیٹس فائن، لیکن کر دیتی ہے دین لیٹ می سی کہ ہاؤ کین آئی ڈو بیٹر دین دیٹ فور ہر. اچھا، یہ 2 پرسپیکٹیوز ہیں نا. ایک تو عرف کلچرل ہمارا جو ایک وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دیکھیں ایسٹرن مائنڈ سیٹ آپ جو مرضی کر لیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جن مردوں کا ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، ایسٹرن اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ یہ 2 ٹرمینالوجیز کورٹ لینگویج میں بھی ہوتی ہیں. یعنی ایسٹرن مائنڈ سیٹ سے مراد ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے گھر والوں کو پوچھے، یہیں رہے، مطلب ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں وغیرہ وغیرہ. ویسٹرن مائنڈ سیٹ تھوڑا انڈیپینڈنس والا، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو اسلام کی بات کریں تو بڑے کلیئر کٹ جو ہے وہ نا احکامات ہیں کہ ساس سسر جو ہے ان کا نہیں ہے فرض ان کو ان کی دیکھ بھال ان کی خدمت کرنا خاتون پہ. لیکن کلچرلی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سینسٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے. مرد بھی بہت سینسٹیو ہے، اور اس کی ماں بھی بہت سینسٹیو ہے، اس کا باپ بھی بہت سینسٹیو ہے. تو ویئر ٹو اسٹرائک دا بیلنس، کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ریجیڈیٹی بہت ہے. یعنی وہ جو سیکھ لیا نا انہوں نے اس سے وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی مڈل پاتھ پہ آنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. میں دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی اہم بات کہی ہے. میں کلچرل ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میری بیٹی پیدا ہوئی، پھر میرا بیٹا پیدا ہوا، صحیح، دونوں میں تقریباً کوئی 3 سال کا فرق ہے. مجھے لوگوں کی دعائیں بھی یاد ہیں، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے پیدا ہونے اور بیٹے کے پیدا ہونے لوگوں کی دعائیں بھی ایک جیسی تھیں. میری بیٹی کو اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، بیٹے کے بارے کسی نے کہا اللہ نصیب اچھا نہ کرے. بالکل کلچرلی ہم نے یہ چیز انگرینڈ کی ہوئی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی مظلوم سی چیز ہے کہ لک پہ ڈپینڈ کرتی ہے اچھی ہوگی. وہ جو دین میں نے سیکھا ہے مجھے تو کمزور عورت کا تصور نظر ہی نہیں آیا اس میں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسری یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اور کلچر کا ریلیشن شپ یہ بنا دیا ہے کہ کلچر کا فریم ہے جس کے اندر دین کو کہیں کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اچھا لگتا ہے. اور جب سب کو اچھا لگ رہا ہو تو پھر ہر آدمی اپنا رائٹ کلیم کرے گا. تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ کلچر میں بن گیا ہے کہ نہیں والدین جو ہیں ان کی خدمت بیوی نے ضرور کرنی ہی کرنی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ
اپنی فطرت کی طرف واپس آئیں. میری اپنی ایک سینگ ہے کہ رب کے نظام میں کرپشن کرنے کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے, اور جس انسان کے اندر سے سکون ختم ہوتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم شروع سے یہاں ہوتا ہے. اب رب کا نظام یہ ہے کہ بھائی آپ میاں بیوی ہیں, آپ کے سرٹن حقوق ہیں, آپ کے سرٹن فرائض ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں ایز این آپشن, مورلی آپ کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دین میں انکریج آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے والدین کی بھی لک آفٹر کریں, اپنے کو جو آپ نے کرنا ہے. یہ میرا جسم میری مرضی والا طبقہ کہ اپنا کھانا خود گرم کرو اور میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتی ہیں. آئی آلویز ہیو اے کویسچن کہ اگر آپ ایک بس ہوسٹس بن جاتی ہیں اور پورے بس کو آپ چائے سرو کر سکتی ہیں تو آپ اپنی ساس کو کیوں نہیں کر سکتی اپنی. دس از ناٹ اسلامک لیگل کویسچن, I'm raising a moral question جو ہر روز کی زندگی کے لیے ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ہسبینڈ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر کر رہی ہے تو ایکسٹرا مائل ہے, اگر نہ کرے تو اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. صحیح, اس کا ایک ہی اس میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے مرد. ایبسلیوٹلی, اس کا سلوشن یہ ہے. میں تو اس چیز پہ بڑا قائل ہوں کہ دیکھیں آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے, ہمارے اسکول کے زمانے میں خواتین کے لیے ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہوم اکنامکس کا, کہ جس میں ان کو بتایا جاتا تھا امور گھرداری اینڈ سو فورتھ, وچ آئی تھنک واز بریلینٹ. اس کو اگر ری ڈیزائن کیا جائے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, کہ شادی کا دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ آئی بلیو سعودی عرب کے کچھ علاقوں کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ طلاق کی شرح 32% تھی, لیکن جب شادی سے پہلے انکریج کیا کہ آپ ایک کورس کر لیں, پتہ کر لیں سائیکولوجیکلی ایک دوسرے کو کیسے سمجھا جاتا ہے, پرائز کیا ہیں, اینڈ کیم ڈاؤن ٹو 7%. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسکول کی ایجوکیشن ہے اس میں یہ کمپلسری کر دیں کہ ایک آئیڈیل ہسبینڈ, واٹ ڈز اٹ ٹیک for you to become an ideal husband and what does it take for you to become an ideal wife. یہ چیزیں پہلے کلیئر ہوں پھر شادی کریں تاکہ ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہوں, وہ بڑی انڈیورنگ چیز ہوگی. یہ آنٹی جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں مرد کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو یہ ٹھیک ہے, اسلام نے فرض نہیں کیا اس پہ خدمت, لیکن مرد اس کے کاؤنٹر میں, کیونکہ میں نے بات انہیں کی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ سوچیں کیا بیتتی ہے جب ہماری وائف بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہمارے گھر والوں کے ساتھ. تو اب ہم وہاں پہ چپ تو نہیں بیٹھ سکتے, وہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹالرنس دکھاتے ہیں. تو اس پہ میرا خیال عورتوں کی سائڈ پہ بھی ریجیڈیٹی ہے اگر مردوں کی سائڈ پہ ہے. یہ والی بات کہنا کہ ہماری وائف ہماری والدہ سے بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی, یہ تو آپ راہ گزرتے کسی شخص کے بارے میں بھی نہیں اس کی اجازت دے سکتے, ہمسائے کے بارے میں بھی اجازت نہیں دے سکتے, کچھ آ کے شوہر کی والدہ کے بارے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے ایکسٹریم کیس پیش کیا ہے, اس سے پیچھے پیچھے آ جائیے کیونکہ اس کی تو ہم میں سے کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, ذرا اس سے پیچھے پیچھے آ جائیے جہاں پہ ہم دوبارہ بردر کیسر کی جو ہے نا ایکسپیکٹیشن والی بات پہ آ جاتے ہیں. والدہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور شوہر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, لیٹ اس کیپ اٹ ریئل. رائٹ, یہ پرابلم ہے. ایک تو ہیومینٹی کے دائرے کے اندر رکھیں, دوسرے اس سوچ کو بھی ساتھ رکھیں کہ یہ اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری نہیں ہے. اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری اس کا ہسبینڈ اور اس کے بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ شی نیڈس ٹو بی نائس, شی نیڈس ٹو بی اویلیبل. ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں ذرا لوئر کرنی پڑیں گی ایکسپیکٹیشنس. ہم ان کو, اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں لوئر نہیں ہوتی ہے. ابھی محمد علی آپ نے ایک بات کہی کہ ویسٹرن اور ایسٹرن جو پرسپیکٹیو ہے ان میں ڈفرینس ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, کچھ میرا ایسے بھی کاؤنسلنگ کے کیسز سے رابطہ رہا جو نان مسلم بھی تھے اور ویسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, یعنی مسلمان بھی نہیں تھے اور اس میں بھی تھے. آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ وہاں کی بھی ساسیں ایسی بیہیو کرتی ہیں, بلیو کرے وہ اتنی ہنسی آتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیمن سے کیا کر کے آئی ہے, اس نے میرے بیٹے کو فلاں کھلا دیا, فلاں وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تعویذ ڈال دیے. اور میں کہتی تھی, میں تو پہلے شوق میں ہی رہ گئی کہ یہ کون سی ساس ہے, یہ ہیومن فینومینا ہے. کیونکہ وہ ٹگ آف وار تو ہو جاتی ہے نا, جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کو فکر پڑ جاتی ہے نا. تو اسی طرح جب ماں کی تھوڑی سی بننے لگتی ہے بیوی کو فکر پڑ جاتی ہے. اچھا, اصل میں ہوتا یہ کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے جو ایک خاتون کی حیثیت سے, کیونکہ میں بہو بھی رہی ہوں اور ساس بھی ہوں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مرد کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو ہر جگہ پہ لائنیں ڈرا کرنی ہے, ماں کو بھی کر کے دینی ہے, بیوی کو بھی کر کے دینی ہے, اور یہ لائنیں ڈرا کرنا آسان کام نہیں ہے. صحیح.
یہ جو لائنیں ہیں نا، لکیریں سیدھی کرنا، یہ اتنا مشکل کام ہے جس کے لیے ایک تو سب سے پہلے سینس آف رسپانسبلٹی چاہیے. ہمارے ہاں تو مرد کہتے ہیں میں کماؤں کہ تمہارے جھگڑے نپٹاؤں. بالکل صحیح. یہ ہماری ایک مینٹالٹی ہے، مرد اس کو سننے سمجھتے. مجبوری بھی ہے نا، میں بہت معافی چاہوں گا قطع کلامی کی، کہ جب وہ لائنز لگائے گا تو جو لائن بیوی نے نہیں لگائی ہوئی ہے وہ نیچرلی کہے گی یہ تو ماں سے لے کے آئے. اب میں آپ کو اسی طرف آنے لگی ہوں، ذرا مجھے اجازت دیجیے تھوڑا سا. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی محسوس کرے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیوی اور ماں خود ہی لڑ بھڑ کے خود ہی آپس میں سیٹ کر لیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ معاشرے میں وہ لائنیں لگانے لگے، اور جیسا کہ آپ نے کہا، تو اس کی لائنوں کو قبول کون کرے گا؟ کوشچن یہ آ گیا نا. آپ یہ مجھے بتائیے، آپ اپنے گھر کے بڑے، آپ اپنی اولاد کے لیے جو لائنیں لگاتے ہیں اس کو قبول کون کرتا ہے؟ ٹھہر جائیے، اس سے بھی پیچھے آ جائیے، تھوڑی سی اس طرف آ جائیے، ہم ریالٹیز کی طرف آئیں. آپ آفس میں، جس آفس میں کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے آپ باس ہیں، ان کے لیے جب آپ لائنیں لگاتے ہیں، تنخواہ لے کے بھی وہ آپ کی لائنیں قبول نہیں کرتے. صحیح. آپ کا اپنے ویژن پر یقین ہوتا ہے، صحیح. اپنی پوزیشن میں آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے، اور آپ کو کانسٹنٹ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ٹو میک دم ریئلائز کہ یو ور دی باس دیئر. ون تھنگس، ایک تو پہلی بات ہے کہ باس میں ہی ہوں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، میں پیار سے بولوں، نخرے سے بولوں، آرام سے بولوں، باس میں ہی ہوں. ایک تو اپنی حیثیت کو آپ نے منوانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں یہ آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی حیثیت باس کی ہے. اور دوسری بات ہے آپ نے اپنا جو وزڈم ہے اور اس کے پر بھی دوسروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میری بات صحیح بھی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جان گسل جو ہے نا وہ جد و جہد ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو اپنی ذات کا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ فائزوہن کے بعد جو ہے وہ ان کے خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو، در حقیقت یہاں پر یہ والی چیز آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو. اور یہ خواتین اکثر کہتی بھی ہیں کہ واک دا ٹاک، یعنی مرد جب یہ کرے گا تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی، رسپیکٹ کو وہ کمانڈ بھی کرے گا. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں آپ دونوں کے سامنے 3 بڑے زبردست انٹرسٹنگ سینیریوز رکھتا ہوں. تینوں میں نے کلپس دیکھے. پہلا کلپ جو ہے وہ ایک UK میں آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ ارینج کیا جس میں سامنے سسٹرز کو بٹھایا ہوا ہے حجاب میں، اور یہاں پہ کچھ وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ینگ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے فیمنزم کے اوپر، وومن رائٹس کے اوپر، اور یہ ڈیورسز کے اوپر. تو اس میں نا وہ ایک سسٹر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گھر کا کام کرانا نا تو دیکھیں میری ایکسپیکٹیشنز بہت کلیئر ہیں کہ ہائر می اے میڈ، یعنی آپ مجھے میڈ ہائر کر کے دو. تو وہ جو بردر ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئی ول ہائر اے میڈ اینڈ میری ہر انسٹیڈ. ایک یہ سینیریو. دوسرا سینیریو ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹرینر ہیں، ان کا کلپ ہے بڑا مشہور کہ وہ ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے میڈ رکھی، سارے کام میڈ کرتی تھی، تو وائف انسیکیور ہو گئی کہ صاحب ذرا ادھر توجہ دینے لگے ہیں زیادہ. تو آہستہ آہستہ وہ وائف نے کہا جی کہ اس کو نکال دو، اس میڈ. ظاہر ہے اس ہاتھ سے کھانا بھی ملتا ہے، جرابیں بھی، مطلب کپڑے بھی استری ہو رہے ہیں، سب کچھ، کھانا بھی مل رہا ہے وہیں سے 100%. تو جب وہ نکالنے کا ٹائم آیا تو شوہر نے، کہتے ہیں ریئل واقعہ، شوہر نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں نکل سکتی، آپ نکلیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ کام تو سارے میرے یہ کرتی ہیں. یہ ایک سینیریو، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ اس کے حوالے سے رائے لیتا ہوں. تیسرا اینڈریو ٹیٹ، آپ کو پتہ ہے بڑا فیمس ہوا مین میں. اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ دیکھو میں صبح کا تھکا ہارا آیا ہوں، میری کتنے لوگوں سے ڈیلنگز ہوئی ہیں، کتنی ٹینشنیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کس کس سے فائٹ ہوئی ہوگی. اس کے بعد جب میں آؤں گھر تو 2 گھنٹے میں آپ کی آ کے باتیں بھی سنوں، کمپلینٹ بھی سنوں، یہ کیسے ہیومنلی پاسبل. تو یہ 3 سینیریوز کو اگر ہم باری باری کیسر بھائی ڈسکس کریں، آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں؟ دیٹس آلویز ڈیفیکلٹ جب آپ نے گیون ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر ہی بات کرنی ہے. دیکھیے جو پہلی بات ہے کہ اس نے کہا کہ گھر سے کام کرانے تو میڈ لے کے دے دو اینڈ سو فورتھ. آئی تھنک دس از دا بگ پرابلم، کیونکہ وہ ایک کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کو گھر کے اندر انسٹال کر رہی ہیں. گھر بھر گھر ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں. اس لیے کہ ان کو، کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ نتیجہ ہے، یہ اینڈ کا پورشن ہے. جو شروع کا اس کا پہلا ہے وہ یہ ہے کہ
how do they get to this stage? وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بوتل پہلے سے بھری ہوئی ہے, یہ 2-3 اوپر کے قطرے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ تم بالکل مرد جیسی ہو اور یو آر ایکول ان ایوری سینس, اور تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کچھ مٹیریلسٹک بینچ مارکس ہیں کہ 30 سال سے پہلے تمہارا گھر بھی اپنا ہونا چاہیے, گاڑی بھی اپنی ہونی چاہیے, اور جاب سکیور ہونی چاہیے, یا بزنس ہونا چاہیے, اینڈ سو فورتھ. یہ پھر آپ کا پرائمری آبجیکٹیو بن جاتا ہے. دین ہسبینڈ بیکمز اے سیکنڈری آبجیکٹیو. تو اب پھر اگر ہسبینڈ آپ کی زندگی میں آیا بھی ہے تو وہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے. ہسبینڈ از نو دیر ود دا ویو کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا کر سکتی ہوں, اینڈ سیم گوز فار دا مین ایز ویل. تو پھر تو آپ کو یہی نتیجہ ملے گا. لیکن اگر آپ فلاسفی آف میرج کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے, یہ سوسائٹی کی پرزرویشن کے لیے کیوں ضروری ہے, اٹس اے فائڈوشری ڈیوٹی. فائڈوشری ڈیوٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں, جہاں پہ ہوتا ہے کہ میں کام اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اس کا فلاں فائدہ ہو جائے گا. اٹ سرٹنلی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور اس پہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. آئی بلیو 2020 میں امیریکن اکنامک جو ان کا پبلیکیشن کا پلیٹ فارم ہے, جرنل ہے, امیریکن اکنامک جرنل, اس میں انہوں نے 30 سال پہ محیط اسٹڈی انہوں نے شائع کی تھی کہ وہ خواتین جو کہ پروموٹ ہوتی ہیں 3 سال کے اراؤنڈ ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. اچھا. وہ خواتین جو کہ پولیٹکس میں حصہ لیتی ہیں, بدار ڈون مین کہ پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے, لیکن وہ جو میئر یا اس طرح کی پوزیشن آف اتھارٹی پہ جاتی ہیں, ان کے دگنے چانسز ہوتے ہیں طلاق کے بنسبت دوسری خواتین کے جو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی ہیں. سو دیر آر نمبر آف سائیکولوجیکل فیکٹرز ایٹ پلے ہیئر کہ ایسی خواتین جو کہ کارپوریٹ ماحول کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں, اسی مٹیریلسٹک لائف کو سب سمجھتی ہیں, تو ان کے لیے ہسبینڈ شادی ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. نہیں, لیکن وہ یہ کہہ سکتی ہیں نا کہ مرد انسیکیور ہو رہا ہے ہماری ترقی سے, مرد کو پسند نہیں ہم کمائیں اور وہ چاہتا ہے ہم سے بھیک مانگے رہیں. چلو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ مرد انسیکیور ہو رہا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کی بات بتائیں. انسیکیور سے بھی دیکھیں نا, ایک کہہ سکتی ہے, 2 کہہ سکتی ہیں, 3 کہہ سکتی ہیں, لیکن 30 سال کی اسٹڈی ہزاروں لوگوں پہ کی گئی ہے. آئی تھنک دے ہیو ٹو ڈو بیٹر دین دیٹ. بالکل. پھر وہ نہیں کہہ سکتی. سوری, آپ کچھ کہہ سکتی ہیں. نہیں, میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہی تھی. تو یہ تو بیسکلی ہے کہ آپ نے اگر گھر کے اندر رہنا ہے تو پھر کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں, بلکہ آپ نے فلاسفی آف میرج کو سمجھنا ہے کہ شادی کر ضرورت ہی کیوں ہے. یہ آپ کے لیے کوئی ایسی کوئی سہولت نہیں ہے, نہ یہ گناہ کا رستہ ہے, نہ یہ آپ کے لیے اٹس اے رسپانسبلٹی. یو ہیو ٹو ڈو تھنگس, اور وہ ٹولز آپ کو دیے گئے ہیں. یو نو کہ وہ ٹولز آپ کو تیاری کے لیے دیے گئے. آپ کوئی پروگرام گھر میں نہیں لے کے آئے, آپ ایک ہسبینڈ پورے کا پورا انسان, اور وائس ورسا بیوی آپ وہ گھر میں لے کے آئے. اب دیکھیں, پریگننسی 9 مہینے کی مدت ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ 9 مہینے کنڈنس ہو کے 1 دن میں چلے جائیں. بٹ 9 months آر گیون سو دیٹ کہ لوگوں کو جو ٹول دیے گئے ہیں ان کو یوز کر کے وہ جو منی مینجمنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے اب سیکھیں کہ زندگی میں ایک میجر چینج آنے والا ہے. سائیکولوجیکلی خود کو تیار کریں, اپنی نیندیں قربان کرنے کے لیے خود کو تیار کریں, بیکاز دے ہیو اے رسپانسبلٹی ٹورڈز اندر ہیومن بینگ. تو اس کے لیے ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں. وچ مینس کہ شادی جو ہے اٹس آل اباؤٹ رسپانسبلٹی, جس کے آپ کو فائدے ہوتے ہیں سوسائٹل لیول پہ. لیکن اگر آپ نے شادی اس لیے کرنی ہے کہ مجھے کیا ملے گا, میں نے گھر کا کام نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا, تو آپ ایک ارینجمنٹ میں جا رہی ہیں. ایک اکنامیکل ارینجمنٹ ہے یہ شادی نہیں ہے. لیکن کیسر بھائی, کیا مرد کا یہ نہیں ہے فرض کہ وہ یہ دیکھے, اس چیز پہ نظر رکھے کہ کب میری وائف کو میڈ کی ضرورت ہے, اور وہ انتظام کرے. اگر تو برڈن میں ہے اس کی ورڈ ہے ضرورت. بالکل ضرورت ہے تو ایبسلیٹلی, اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے وہ بالکل کرے, اس میں کوئی کلام نہیں. اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پہلے سے وہ کہہ سکتی ہے خاتون کہ میری کنڈیشن ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے میڈز رکھ کے دی. آپ کا کیا خیال ہے گھر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. نہیں بنے گا, کیونکہ ہم کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. بالکل بردر کیسر نے صحیح بات کہی ہے, یہاں پہ 2 انسان ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلمس کا کیا کریں گے؟ وہ منہ سے کہہ دیتا ہے میں نہیں, چلو تم بالکل کچھ نہیں کرو. اور ویسے میں نے دیکھا ہے شوہر جو ہے نا ان کا واقعی دل چاہتا ہے بیویاں رانی رہیں. یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چیز دی ہے مردوں کو. لیکن حالات کا کیا کریں, پیٹ بھی ساتھ لگا ہے, ضروریات بھی ساتھ لگے ہیں. وہ جو اماں اور وہ بہنیں جو ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر ان کو کچھ مسائل ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہوئے, ان کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, وہ آپ کی ذات کا. اور تو اس کا جو ہے اب وائف کیسے کہہ سکتی ہے, اور اگر آج وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتی, تو پھر وہ تیار رہے کہ بہت ساری اس کی بھی زندگی کے وقت آنے والے ہیں جس میں وہ کہہ دے گا کہ آئی ڈنٹ بارگین فار دس تھنگ, تو میں بھی نہیں کرتا. اس کو وہ قبول کرنے کو تیار ہے. یعنی ریسنٹمنٹ دونوں کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا گیا.
دوسرا جو سینیریو میں نے آنٹی بتایا وہ جو ایک سائیکالوجسٹ نے بات کی تھی کہ وہ نوکرانی ہی سب کچھ کر رہی تھی، تو یہ فطری ہیومن فطرت ہے کہ جو آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، اس سے محبت کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں بات. مجھے ویسے یہ ایک بات ایک فنی تھنگ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ حقیقت ہے. ویسے حقیقت ایسا بھی ہے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے خبر پڑھی تھی کہ 4 سعودی عورتیں جو ہیں وہ جایا کرتی تھیں ایک ڈرائیور کے ساتھ. وہ جاب کرتی تھیں کسی اسکول میں، اس وقت وہ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی اتنی اچھی سیٹنگ ہو گئی 4 لوگوں کی مل کے کہ انہوں نے اس بندے سے شادی کر لی، پلس جو ہے نا ادر بینیفٹس ایز ویل، اور پلس وہ جو ہے وہ کتنی سیکیورٹی مل گئی نا آنے جانے کی اور سب کچھ. تو یہ حقائق ضرور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کو ہم مین اسٹریم میں یا ایک عام اگزامپل کے طور پہ نہیں لے سکتے. میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا کہ دیکھیں، کسی آدمی کو، کسی عورت کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اس لیے اس سے شادی ختم کی کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی، then she never understood the problem. I understand. Yeah, I agree. ایک پرابلم ہوتا ہے، ایک پرابلم کا آؤٹ کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ پرابلم کا آؤٹ کم ہے، ڈیپر انڈر لائنگ ایشو اور ہے کہ گھر کے کام نہ کرنے کی پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا، ایبہورنس کیوں تھی، ہسبینڈ کی رسپیکٹ، یعنی کہ ایک بیماری ہے کہ اس کا سمپٹم ہے، وہ اس سے کوئی سمپٹم کو سمجھ رہی ہے کہ شاید یہی پرابلم، یعنی وہ درخت جو پچھلے کٹے ہوئے وہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور جو تھوڑا سا آگے وہ انہوں نے لوہے کا پیس لگایا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اینڈریو ٹیٹ کا جو میں نے بتایا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے، یا مرد کو اتنا سائیکولوجیکلی اسٹرانگ اور اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے، اتنا تیار ہونا چاہیے. جیسے میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں نعمان علی خان صاحب، بڑے اچھے ماشاءاللہ وہ اسلامک دائی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ایک بار مردوں کو بڑا ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو گھر آ کے کہ میں تھکا آیا، تمہاری اصل جاب شروع ہی اب ہوئی. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ جو اینڈریو ٹیٹ کی بات ہے کہ مرد اتنا زیادہ مطلب اسٹریسڈ آیا ہے اور اتنا زیادہ اس کے کیا کیا بیگیج لے کر آیا، آتے ہی کیسے وہ ایک دم اس رول میں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. میں اس پر ایگری ہوں، آتے ہی تو اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی بیوی کو آتے شکایت کرنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مسئلہ حل کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں. آج ہے، کل ہے، آسانی سے ہے، مشکل سے ہے، ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے. ویکینڈ پہ کر لے، ایک سال میں کر لے، ایک مہینے میں کر لے، بیوی کو آگاہ کر دے کہ بھئی یہ پرابلم میں نے سن لی ہے، لیکن چونکہ آج کل بزنس کی فلاں چل رہی ہیں، میں اگلے مہینے کر دوں گا. ویسے گھر کی چیزوں کو بہت زیادہ آپ اسکیجول نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی بیوی کو مطمئن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ اس نے حل کرنا ہے. اگین یہاں پر جو پرسن رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے نا، جو کہ ساری کامیابیاں بھی جس کے کھاتے میں جا رہی ہیں، ناکامیاں بھی اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اور ریممبر کہ ہی از دی ون ہو از دی پالیسی میکر. اور مجھے حیرت ہے اینڈریو ٹیٹ جو ہے، ان کو جو جہاں تک میں نے ان کو پڑھا سنا اور جانتی ہوں، ہی پریزز اے لاٹ اباؤٹ مسلم ورلڈ اور ہمارا جو فیملی ڈائنامکس ہیں اس کے بارے میں. وہ کہتے ہی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ اچھی جو چیز لگی اور جو کہ فطرت کے بھی بڑی قریب تھی اور بڑی ونڈرفل بھی تھی اور سرپرائزنگ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ مسلم دنیا کے اندر مرد جو ہے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے. ہاں، آپ 2 مرد یہاں پر بیٹھے ہیں اور کئی ہمارے آس پاس مرد پھیل رہے ہیں، بیویوں سے ہزاروں شکایتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ سوچئے ذرا، جب وہ کہتی ہیں ابا آ لیں میں شکایت کروں گی، ارے تمہارے ابا سو رہے ہیں، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کس کا حکم چل رہا ہے. اور اس کے لیے اس کا آنر جو ہے وہ میں کریڈٹ میں اپنی ذات کو بھی دوں گی اور اپنی ساری پاکستانی خواتین کو تو لازماً دوں گی، اور مسلم دنیا کی خواتین کو اینڈریو ٹیٹ کے الفاظ میں دوں گی. تو بات یہ کہ ہم خواتین جو ہیں ہم مردوں کی پالیسی پہ چلتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی دن یہ کہہ دیا یہ تمہارا ذاتی مسئلہ، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونٹ ٹیک یور وائف دیٹ ایزی. ٹھیک ہے وہ صبر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے بچے ہو گئے، کہاں جانا ہے اس نے. اور مردوں کو یہ چیز بہت خراب کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا نا، بوتل اتنی بھر جاتی ہے پھر گنجائش نہیں رہ جاتی. اور پھر میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں جس کا میں تو ایک نارمل چونکہ فیملی لائف گزاری ہوں، مجھے تو سمجھ آتی ہے نا کہ کہیں نہیں جانا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جس میں بندہ کہتا ہے مجھے جانا ہے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات دونوں کو بتاؤں کہ اینڈریو ٹیٹ تو مسلم سوسائٹی کو اپریشیٹ کرتا ہے. آج کل گوروں نے نا ایک وہ نئی ڈائریکشن انہوں نے شروع کی اپنے پوڈ کاسٹ میں، دے آر پریزنگ جاپنیز وومن، اور بلکہ فیمنسٹ کو جاپنیز وومن کی بڑی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، مطلب آمنے سامنے بیٹھ کے نا ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ دے آر ویری اوبیڈینٹ، بہت تابع دار ہیں،
جاپنیز عورت جو ہے امیزنگ. تو اس پہ آپ کیا تابع داری کس حد تک؟ ویسے جن لوگوں نے فلپینوز وغیرہ سے شادی کی ہے ویسے ان کی بھی شادیاں اچھی رہی ہیں. ایک تو فرسٹ آف آل پور مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا دے آر ایزیلی اویلیبل, لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ شادیاں کی وہ خدمت گزار بھی ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا ان کا شاید میرا خیال ہے ٹریننگ ایسی ہوتی ہے سوشل کہ وہ ہسبینڈس کے ساتھ بھی چلتی ہیں. پاکستانی شاید مرد یہاں آج پہ کل یہ جوکس بھی کر رہے ہیں کہ جاپان میں شادی کر لی جائے کیونکہ دیکھیں بڑی تعریف ہو میں نو ڈاؤٹ جاپانیز خواتین جو ہیں دیکھیں ان کے کلچرل پیراڈائم میں اتنی سبمیسونیس ہے عورت کی کہ جاپانیز پارلیمنٹ میں صرف 2 خواتین ہیں اور دونوں کو ہی بولنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, میں اس کو کنڈون نہیں کرتا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس لیول پہ وہاں پہ یہ چیز پائی جاتی ہے. فیکٹس یہی ہیں. باقی کیا عورت کو سبمسو ہونا چاہیے ٹورڈز ہسبینڈ؟ شور, بالکل ہونا چاہیے. اس پہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے جو قوام کا تصور ہے وہ بڑا کلیئر ہے. لیکن اگر آپ قرآن سے ہٹ کے, کیونکہ پاکستان میں یہ لبرلزم اور یہ بڑا کہ نہیں تو ریلیجس باتیں, ریلیجس سے ہٹ کے دیکھیں, بہت سی اسٹڈیز ہیں کہ جو کنفرم کرتی ہیں کہ جہاں پہ عورت ایکول پارٹنر کے طور پہ گھر چلانے کی کوشش کرتی ہے وہ نہیں چلا پاتی, اور جہاں پہ عورت ایکسیپٹ کرتی ہے. میں اس دن بھی ایک جرمن اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ عورت ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اتھارٹی میرے پاس نہیں, میرے ہسبینڈ کے پاس ہے, بڑے لاسٹنگ ریلیشن شپس ہوتے ہیں. رہی بات یہ اینڈریو ٹیٹ کی, دیکھیے اینڈریو ٹیٹ پہ تھوڑا سا بات کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اینڈریو ٹیٹ ماڈرن دور کا نیچے ہے کہ اس پہ آپ کچھ بھی کہیں رسکی ہوتا ہے, بعد میں نتیجہ بالکل وی نیور نو. اور ویسے بھی انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور ہی نیڈس ہز ٹائم, رائٹ, اور ہی نیور کلیمز ٹو بی اے اسکالر یا پھر کچھ اس طرح سے, سنس ہی از اس کی میں نے صرف اس لیے کوٹ کی مثال آپ کو کہ وہ مرد بہت انفلوئنس ہو رہے ہیں اس سے. دیکھیں اس کی اس بات پہ نا عورت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہے تو تھکے ہارے ہسبینڈ کو آپ کو ٹائم ویسے دینا چاہیے کہ دیر از اے ڈفرینس. ایون ویسٹ میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بریڈ ونر اینڈ ہوم میکر کا جو کانسیپٹ ہے کہ مرد بریڈ ونر ہے, باہر کے جا کے کام کرتا ہے, اور عورت ہوم میکر ہے. اسلام کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جو مرد ہے وہ مکان دیتا ہے, گھر تو اس کو عورت بناتی ہے. تو اگر مرد یہ نہیں کہتا اپنی بیوی سے کہ میرے آفس کے مسائل کو تم ٹھیک کرو, یہ کرو, وہ کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دس از ناٹ ویری ایکوریٹ ایگزامپل ہے کہ گھر دونوں کا شیئرڈ ہوتا ہے, آفس دونوں کا شیئرڈ نہیں ہوتا, آئی گیٹ اٹ. لیکن اگر زیادہ ذمہ داری گھر کی عورت کو ملی ہے تو میرے خیال میں کچھ برا نہیں ہے اگر وہ گھنٹے 2 گھنٹے انتظار کر لیا کرے. آف کورس ایمرجنسیز ایکسیپشنز ایک اور چیز ہے, لیکن ایز اے نارمل ایوری ڈے لائف اگر وہ تھوڑا سا انتظار کرے, سیٹل ڈاؤن ہونے دے, کھانا شانا کھا کے اب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, تو اس کے ویسے بھی سائیکولوجیکلی بڑے فائدے ہوتے ہیں. آئی تھنک وومن کین ٹیک دیئر ریسپانسبلٹی, اور مرد بھی انیشیٹو لے لے کہ میں نے, آپ بتائیں کوئی بات ہے تو آئیں لیٹس اسپینڈ ویلیو. اب میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگی ہوں, چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں خود بھی بیوی ہوں اور 45 ایئر سے ایک بیوی ہوں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ مرد اس کو نا پرابلم کہاں پہ آتی ہے, کھانا کھانے کا, ریلیکس ہونے کا انتظار کرنے کو خواتین تیار ہوتی ہیں. ہوتا یہ کہ جب بعد میں اس مسئلے کو لایا جاتا ہے نا سامنے, مرد اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کو یہ بات کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے, میں نے اس مسئلے کو آج نہیں تو کل سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہاں پر مسئلے ہم ساس نندوں سے تو آگے چل کے اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, حتیٰ کہ گھر کے اندر وہ جو آٹا نہیں آ رہا, وہ بجلی گڑبڑ کر رہی ہے, جس کو کہ آپ ایک کہہ لیں گے ٹریڈیشنلی کہ بھی تم خود ہی کر لو نا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی وہ جہاں پہ مسئلہ اٹک جائے گا وہ وہاں پہ مرد کی رسپانسبلٹی بن جائے گی. صحیح, جب تک تو سیدھا سیدھا چلتا رہے ٹھیک ہے. اچھا, مرد اس کو نہیں لیتے, بس تم تو فکر ہی نہ کرو, بس تم نے کہہ دیا. دیکھو اب آپ نے جہاں پہ ذرا پکڑنے کی کوشش کی, آپ سے کل بھی بات کی تھی, آج بھی بات کی, میں ابھی بھی پریشان ہو رہی ہوں. بھائی کہہ جو دیا تھا اس کے باوجود لڑنے کو تیار ہو, ٹھیک ہے. اچھا ٹھہر جائیے, نہیں کیا مطلب, اب میں اس وقت جو ہونا تھکا ہوا یا فلاں مسئلے میں, اب یہاں سے وہ سیریس ہونا شروع ہو رہا ہے. اچھا آپ تھکے ہوئے ہیں, پھر میں ایسا کروں, میں آپ سے شام کے بعد بات کر لوں, تو فوراً کیا مطلب, بات کرنی ہے تو کر لو نا, اب یہ شام کے بعد کا کیا مطلب ہے. اچھا ٹھہر جائیے, نہیں اب آپ نے کہا نا کہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے, شام کے بعد کر لیتے ہیں. تو جی شام کے بعد جو ہے نا وہ تو پھر نماز پڑھ کے آ ہی نہیں رہے ہیں, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لے کے اپنی کاغذ قلم, کیونکہ آپ نے آج یہ مسئلہ حل کرنا ہے, وہ سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلیے اگر تو بدقسمتی سے وہ وقت گزر گیا, اب یہ ہے کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں آپ آج نہیں بیٹھ سکے, ہم کل بیٹھ جائیں گے. تو وہ تو ہسبینڈ سننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, بڑی مشکل سے
جان چھڑواتے بہت ہیں محنت سے, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق نہ تو دباؤ کے ساتھ ہے, صحیح, یہ تو ایکسیپٹنس دلانی ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. مرد اس کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے ہیں, ان کو کون مجبور کرے گا؟ مجھے بتائیے کون مجبور؟ طلاق کی دھمکی, خلا کی دھمکی, اس سے پہلے تو کوئی نہیں مانے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو یہ کون سکھائے گا کہ میں نے اپنی بات کو ایسے کہنا جو ٹو دی پوائنٹ ہو, کیونکہ عورتیں بھی تو کیا کرتی ہیں نا, 50 باتیں کرتی ہیں جس میں سے کام کی 5 ہوتی ہیں. صحیح, بالکل صحیح. اور وہ چاہتی ہیں ہر بات مانی اور وہ چاہتی ہیں وہ ہر بات مانی جائے. نہیں, وہ پھر جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو وہ 50 باتوں کو سامنے رکھ کے ناراض ہوتی ہیں نا, وہ جو 5 باتیں پرابلم تھی ان کو رکھ کے ناراض نہیں نہ ہوتی. صحیح, بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا, جیسے آپ بردر کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے. ہم اسرٹیو ٹاک جو ہے نا, اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہمیں, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ٹھیک ہے, کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا میں چاہتا کیا ہوں, تو پھر آپ اس کی پرائس بھی پے کریں گے, بالکل ٹھیک, اور آپ اس کے لیے سودا بازی بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں چاہتا کیوں, اور ایک آپ کے ذہن میں ہیولا ہے, تو وہ آفٹن وہ ہو جاتا ہے. وہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے اٹھک بیٹھے انہوں نے کر بھی لی, تو پھر بھی آپ کو سمجھ یہی آتی ہے وہ یہ تو میں چاہتا ہی نہیں تھا, مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا. صحیح. میں ایک اور آپ کو دیکھیں, ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے نا, وہ 30s اور 40s میں جو کپلز ہیں ان کے مسائل. ابھی جو نیولی میرڈ کپلز ہیں نا, یعنی جو 20s میں میرج کر رہے ہیں, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, اور لو میرج ہو جاتی ہے, افیئر کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, ان کے مسائل بڑے ڈفرینٹ ہیں. ساس سسر تو سین میں نہیں ہے, کیونکہ وہ جو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا لڑکا ہے وہ بھی اتنا ویل اویئر ہے کہ بھئی میں نے اس حوالے سے نہیں کرنا, اور عورت بھی, ان کے مسائل بہت الگ ہیں. یعنی زیادہ تر شکایات ان کی آتی ہیں کہ ہماری وائف بہت امیچور ہے, سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ, بٹ وہ یہی یوز کرتے ہیں ورڈ. یعنی وہ کمپیریزن بہت کرتی ہیں, وہ انسٹاگرام پر بیٹھی ہوئی ہیں, برانڈس کو فالو کر رہی ہیں, گھر میں آرڈرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پیکیجز آ رہے ہیں, پھر یہ کہ فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی, وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے, آپ ہمیں نہیں لے کر. اس طرح کی باتوں پہ نا جھگڑا, اور ہر وقت مرد کے ناک میں اکارڈنگ ٹو دیم ہر وقت ان کے جو ہے نا وہ. یس یس, دیکھیے جو دیر از اے ریزن کہ یہ جو سو کالڈ لو میرجز ہوتی ہیں, اوور ویلمنگلی نمبر ہے ان کے کولیپس ہونے کا, اوور ویلمنگ. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ایک دو لوگوں کا, ڈیٹا ان کے حق میں نہیں ہے. صحیح. ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی رومانوی گانے, کبھی اس کی شاعری پہ غور کیا ہے؟ شاید 5% بھی گانے ایسے نہ ہوتے ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ تم مجھے ملو گی یا ملو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. سب میں تو میری زندگی سمجھ جائے گی, میری زندگی کی بہار ہو, میری 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 سب اس پہ چل رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از دی ایموشن دیٹ ایکچولی ٹرانسلیٹس انٹو دی ایکچوئل ریلیشن, کہ میری تم سے شادی ہوگی تو مجھے کیا ملے گا. لو میرج میں یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کر کے what is that I can do for you. It's all about کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. شادی ہو گئی, وہ جو آپ نے ٹرافی جیتنی تھی وہ ٹرافی تو آپ کو مل گئی, دونوں آپ خوش تو ہو گئے ہیں, لیکن چونکہ آپ میں کبھی یہ جذبہ ہی نہیں تھا کہ ساری زندگی میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. جذبہ یہ تھا کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, اچیو تو آپ نے کر لیا, ماؤنٹ ایوریسٹ سر ہو گیا, اب کیا کریں. صحیح. اس کے بعد وہ پھر ڈکلائن پہ جانا شروع ہوتا ہے. پھر وہ اب نئی چیز جو دماغ کو چاہیے ہوتی ہے نا, وہ انسٹاگرام سے آتی ہے, بائی دیٹ آئی مین سوشل میڈیا سے, کہ مجھے اب یہ نہیں, وہ تو مل گیا, اب اور کیا ملے. تو جہاں سے نہیں ملتا وہاں سے گلا شکوہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اگین اٹ کمز بیک ٹو ایکسپیکٹیشنس. اگر ایکسپیکٹیشن ہی یہ ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے, تو ملنے کے بعد ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پوری دنیا میں لو میرجز سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں, بیکاز دیر از نو سینس آف سیکریفائس ٹو اٹ. اٹس آل اباؤٹ بینگ سیلفش, بینگ ایگوئسٹک, کہ مجھے ہی ملے. وہ جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو گفٹ تھا جو کہ در حقیقت ایک ریلیشن شپ کو کامیاب بناتا ہے, دیکھیں لو کی اناٹمی جو ہے وہ ہے ہی صرف دینا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو گیونگ والا پارٹ تھا وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو ہم نے کسی سین میں رکھا ہی نہیں نا تھا. تو یہ تو سارا میم ہی تھا اباؤٹ, اور تو وہ تو ایک دم جب یہ, اور جب کہ شادی جو ہے وہ چلتی گیو کے ساتھ ہے, تو وہ تو گیو والی چونکہ چیز ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کو کچھ دیر کے لیے آرٹیفیشلی پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ پر وہ کلیپس ہو رہا ہے. ہم نے بات کی کہ ٹریننگ ہونی چاہیے, بڑا زبردست پوائنٹ تھا آپ کا, کہ وہ آپ نے بلکہ اسٹیٹسٹک بھی شیئر کیا کہ 32% تھا ڈیورس ریٹ, پھر نیچے آ گیا جب ٹریننگ کے تھرو. لیکن یہ جو آلریڈی میرڈ اس طرح کے بچے بچیاں ہیں 20s میں, ان میں سینس کون ڈالے گا, ان پہ کیسے ورکنگ ہوگی, ایلڈرز کا رول آئے گا یا ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ آئی بلیو کہ وہ تو سب کی ہونی چاہیے. اگر اس کو ایون اگر لیجسلیٹو
لیول پہ بھی اگر لے جائے تو برا نہیں ہے کہ کمپلسری ٹریننگ سب کی ہونی چاہیے بیفور یو گیٹ میرڈ. میرا نہیں خیال کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا, اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا. جن کی ہو گئی ہے, دیکھیے میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, میں نے ایک بڑی زبردست ڈپکشن تھی ایک بڑا عرصہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی, انفارچونیٹلی مجھ سے میں اسے سیو نہیں کر سکا, جس میں ایک ریلیشن شپ کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ یو ہیو دا لائن آف ہسبینڈ اینڈ یو ہیو دا لائن آف وائف. تو وہ دونوں آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. صحیح. اینڈ واٹ دے ور شوئنگ کہ وہ دونوں جتنے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی نزدیک ہیں, اور جتنے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں بالکل صحیح, وہ ایک دوسرے سے بھی دور ہیں. بالکل صحیح. تو میرے نزدیک اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی کہ نو کہ آپ کی اوبلیگیشنز کیا ہیں, نو کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. دیکھیں آئیڈیل چیز یہ ہے کہ انسان, یہ میں بات کہنے لگا ہوں بڑی کنٹروورشل چیز ہے, شاید کامنٹس میں مجھے بڑی گالیاں پڑیں یہ کہنے کے بعد, بٹ آئی گوٹ ٹو اسپیک مائی مائنڈ, کہ ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ شرک کیا ہے؟ میں اگر اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ تم فار ایگزامپل فلاں کام, کوئی اچھا اسلامی کام ہے تم کرو, اور وہ اس پہ اوبلیگیشن مجھ سے, میری طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم اگر میں تبلیغ کی کو ذہن میں رکھ کے اگر میں جاری رکھوں اس بات کو, دیٹس گڈ انف. خاموش ہو جاؤں تو میرا کام پھر بھی پورا ہو گیا ہے. لیکن جہاں سے میرے ذہن میں یہ آئے گی کہ تم ہوتی کون مجھے نہ کرنے والی, تو وہ حکم اللہ کا تھا, میں نے اس میں اپنی ایگو شامل کر دیا, تو اب میں شرک کر رہا ہوں. دس از واٹ آئی مین بائی دیٹ. وائفس جو ہیں وہ بھی, ہسبینڈس ہیں وہ بھی. تو اللہ کے احکام میں جب انسان یہاں پہ رک جائے نا, تو شادی کی کوالٹی بڑی بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جو 20s کی آپ نے بات کی ہے کہ لرن ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف کہ اسلامکلی آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کے رائٹس کیا ہیں, کوڈ آپ کو دے دیا گیا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از implement in your life, you will be fine. بالکل صحیح, بالکل. میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ جو کورس جس کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ایز اے ٹیم, اس کورس کے اندر جو ہے نا ریئل ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت بڑی جگہ دینی چاہیے. کیونکہ میرے پاس جو ہے اس وقت ایک کیس آیا ہے, اور اس میں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہے. اب والدین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے لڑکی ڈٹی ہوئی ہے. ریزنز جو بھی ہیں والدین کی ویلڈ ہیں یا نہیں ویلڈ, وہ ہم اس کویسچن کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن والدین کا اس کو ایک بات کہنی ہے کہ دیکھو اگر تم اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ کہ تم ہم سے ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرو. صحیح. نہ اس وقت ہم سے تم اس وقت ایکسپیکٹ کرو, اور نہ شادی کے بعد ایکسپیکٹ کرنا. پھر اس کو تم سوللی اپنا ڈیسیژن سمجھنا. اگر وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ مجھے تو جہاں پہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں پہ مجھے اتنا بیلیو ہے, یا میرے آپ کہہ لیجیے مجھے عشق ہے یا مجھے محبت ہے, جو ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جس کا میرے والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو شی شوڈ گو اینڈ سیکریفائس. لیکن ایک بات ہے, اس کی والدہ اور اس کے والدین اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ والی لائف ہوگی, ریممبر کہ تمہیں یہ والی لائف گزارنا ہے, اور یہی جو ہے نا بیر ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا اس کو دکھانی پڑیں گی. اگر تو وہ ان کو دیکھ کے اس کو قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر لیٹ اٹ دس بی ہر اون ڈیسیژن. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو شاید میں نہیں لے سکوں گی, تو پھر اس کو 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, سال بعد گھر واپس آ کے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں والدین کی مجبوری وہاں پہ پھر دوبارہ وہی ہوتی ہے, ان کو اس بیٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہی ہونا. They can't leave his her side. Exactly. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آنٹی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو کپلز ہیں جس میں عورت دین کی طرف ہے, مرد ٹوٹلی آف ہے, وہاں بھی کافی ریسنٹمنٹ ہوتی ہے, عورت کے دل میں بھی ہوتی ہے, مرد کے دل میں ہوتی کہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہیں, ہر وقت کہتی رہتی ہیں مجھے یہ وہ, پیچھے پڑی ہوئی ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو. عورت کہتی ہیں کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے, بچوں کو جب میں کو نماز پڑھو کہتے ہیں ابا تو پڑھتے نہیں, ابا تو فجر پہ اٹھتے نہیں, ہم کیوں اٹھیں. تو یہ کیسے مینیج کیا جائے؟ یہاں بھی ریسنٹمنٹ کی وجہ سے ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا. ویئر ٹو ڈرا دا لائن, کتنا گزارا کریں ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے ریلیجس وائز؟ بڑا بولڈ سوال ہے. ایک بات ہم ابھی یہاں پر پہلے اس کو کلیئر کر لیں, ہم یہاں پر کسی اسپیشل کیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جو بندہ زانی ہے, شرابی ہے, ہیبیچول نماز چھوڑنے والا ہے,
ٹھیک ہے, یا اس طرح کے بڑے بڑے جس کے اس کا یہ منشیات کا عادی ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیونکہ ان کیسز کے اندر وہ تو ہم کو سب کو سمجھ آ رہی ہے. ہم یہاں پر اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ابائڈ بائی کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ, اخلاق میں بھی اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا انتھیوزیاسٹک اور اتنا نہیں ہے جتنی اس کی وائف ہے. تو اس کے لیے میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی, اور میرے پاس بالکل یہ کل ہی میں نے اس کوسچن کا آنسر بھی دیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت آپ نے بندہ چنا تھا اپنے حساب سے, اس وقت آپ بھی ایسی تھی, اس وقت آپ بھی ایسی تھی, جبھی تو آپ نے ایسا بندہ چنا نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا, جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا. صحیح. اب مسئلہ یہ اللہ نے آج آپ کو ہدایت دے دی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے تھی, آپ بہت خوش قسمت ہیں, آپ کو اللہ نے ہدایت دے دیا, اور اب آپ چاہتی ہیں دیر شوڈ بی سم چینج ایز ویل, بلکہ آپ کو اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کی سپورٹ چاہیے, لیکن ریممبر کہ ابھی وہ آپ سے پیچھے ہیں, اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں اٹھا کرتی جیسے آپ کے دل میں اٹھی. بلکہ آپ نے یہ بات کہی, میرے پاس پچھلے دنوں بہت ہی عجیب سی تکلیف دہ کیس آیا. صاحب خود اسلام لا چکے ہیں اور بیوی سے ان کے 4-5 بچے ہیں, اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہیں. اب جن کے 4-5 بچے ہیں ان کی بڑی اچھی زبردست فیملی لائف چل رہی ہے, اور وہ صاحب آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اور بلیو کیجئے کہ ہم جو ان کے کوسچن سننے والے تھے ہم بھی آنسوؤں سے رو رہے تھے, اور ان کی پریڈیکمنٹ کو ہم سب سمجھ رہے ہیں. اب وہ دل میں آئے گا تو اسلام لائے گی نا. دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یہاں پر تو آ کے ہم چلیے خیر وہ اگین اس کو وہ ایکسٹریم کا کیس ہم اس کو ایک سائڈ میں کرتے ہیں, اس کے لیے مفتیوں کو اور جو ہے اسکالرس کو دینے دیجیے فتوے, ہم دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں. ٹائم بھی لیجیے, دوسری بات ہے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ذرا آواز دیجیے, ٹھیک ہے. وہ جو تبلیغ کرنا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے کہہ دیا نماز پڑھو, تو چونکہ میری تو بات صحیح ہے نا, تو تم اٹھو اور اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. ایسا کبھی ہو گیا ہوتا؟ اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو لوگوں نے نہیں مانا سلطان کے بغیر, بالکل. حالانکہ اللہ کے کلمہ کے اندر ایک تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی, دوسرے اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی اتھارٹی کس کی تھی, لوگ اس کو نہیں مانے, اور اللہ نے اس پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور ایسی انسان کی جو ہے نا نفسیات کی اللہ نے اٹھان کی ہے کہ انسان مانتا بھی نہیں ہے, بلکہ جتنا دبایا جائے بندہ اتنا زیادہ پکا ہوتا جاتا ہے, یعنی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے انسان. تو بات ہے آپ کو یہ سارے حقائق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, اور اب اپنا جرنی سٹارٹ کیجئے. وہ جو سب سے پہلے آپ کا اخلاص کا ہے, آپ کا اس شخص کے ساتھ محبت کا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ اخلاص کا, اور پھر اس کی فیملی یعنی اس کے بچوں کے ساتھ اخلاص کا ہے. اگر اس کو آپ لائف لانگ پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلتی ہیں تو بی مائی گیسٹ, ویلکم ٹو دی نوبلٹی. یہ تو آپ نے وہ والا کام پکڑ لیا جو کہ انبیاء کا تھا. تو لائیے اب کرتے ہیں اس پر کام, اور اس کام میں آپ ناکام بھی ہو گئیں تو انبیاء بھی ناکام ہو کے ناکام تو نہیں ہوئے, ہمارا ایمان ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو بالکل اس پرسپیکٹو سے پھر لیں. جیسے حضرت نوح کی مثال دی جاتی ہے کہ ہی واز ود ہز وائف ود ہز سن کو فورسیک نہیں کیا, اور حضرت لوط کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وائف کو اینڈ تک تو کرتے رہے ہوں گے, کوشش کرتے رہے ہوں گے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ فیصلہ ہوا. رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے, بلکہ ہم لوگوں کا خیال ہے شاید شوہر بیوی کے کاٹے جا سکتے ہیں, وہ بھی رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. جو کارنرز ایک دفعہ سافٹ ہو جاتے ہیں نا, وہ سافٹ رہتے ہیں زندگی بھر. ان رشتوں کو بنانے کی ہی کوشش کرنی ہے, اس کے علاوہ پھر ورنہ ادروائز آپ بھی ریگریٹس کا بنڈل لے کے ساتھ چلے جائیے. آپ کی بات سے مجھے اپنے وہ کلائنٹ یاد آیا جنہوں نے کہا کہ میں اتنا تنگ ہوں لیکن طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد وہ کرے گی کیا. سبحان اللہ, کیا معصوم آدمی ہے, احساس بھی ہے اور تنگ بھی ہے. نہیں, وہ احساس ویسے ہمیں دلانا ہے, ان کو میگنیفائی کر کے ان کو بتائیں اس کا مطلب وہ ہے جو وہ رانجھا اور وہ ہیر اور وہ جو سب ہے وہ یہ سب وہ والا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ کچھ ہے. بالکل صحیح. کیسر بھائی, یہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھ رہے, بچے کو ماں کہہ رہی نماز پڑھو, تو بچہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ابا تو پڑھتے نہیں. تو اب وہاں پہ ماں نے ابا کی رسپیکٹ بھی مینٹین کرنی ہے اور کچھ بچے کو سینس بھی ڈالنی ہے. تو کیا کرے ایسی سچویشن؟ ماں یہ تو نہیں کہہ سکتی تمہارے ابا تو ویسے ہی گمراہ ہیں, تو چلو تم تو نماز پڑھو نا. I think it would depend on the age, بچے کی کیا ہے. There could be a way کہ اچھا بیٹا آپ پڑھو تو آپ کی دیکھا دیکھی ابا پڑھیں گے, آپ کو بھی ثواب ہوگا. If the child is old enough to process this thought, which I would imagine would be the case. لیکن ایونچولی ایک جب لفظ بار بار میں کہتا ہوں پیراڈائم کریٹ کرنا, کہ گھر کے اندر اگر یہ موجود ہے صحیح, اور بچے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی اچھی بات ہے, اور بچہ نماز پڑھتا ہے صحیح, اور جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھتے اور وہ اس کے لیے کہتا ہے
تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ والدہ پھر جو ہے پولائٹلی بات کرے. ایز اے لائف کوچ میرا زندگی کا تجربہ ہے ریلیشن شپ کوچنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میاں اور بیوی میں جو خلیج بڑھتی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے بڑھتی ہے جو وہ ایک دوسرے سے نہیں کہتے. جو کہہ دیتے ہیں اس پہ عارضی طور پہ ٹھیک ہے تھوڑا سا شپ روک ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے بیکاز بوتھ پارٹیز انڈرسٹینڈ ایچ ادر. جو آپ دل میں رکھ لیتے ہیں وہ ایک ریکوریبل فاصلے نہیں رہتے, وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سٹیج پہ اگر بچہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو وائف پھر کہہ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ اب بچوں پہ یہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن اگین دیر از نو ٹو سے کہ جیسے کہ آج مجھے ہدایت آ گئی ہے تو تجھے ہدایت نہیں ہے تو میں تو ہدایت پہ میں لے کے آتی ہوں. وما علینا الا البلاغ, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, پہنچا دیں. That should be good enough. محمد علی, آپ کا جو کویسچن ہے نا, یہ ہمارے بہت سارے گھرانوں کی پرابلم ہے. اس کویسچن کو میں تھوڑا سا سین کی طور پہ کرتی ہوں, یعنی الفاظ دوسرے استعمال کر کے یہی والا کویسچن دیتی ہوں, اور اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ سولوشن اپنے آڈینس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, باپ نماز نہیں پڑھ رہے, اماں کو نہ صرف خود نماز پڑھنی ہے بلکہ بچوں کو بھی پڑھانی ہے. ٹھیک, کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے, اور یہ بالکل لیونگ ایگزامپل ہے کہ ماں جتنی مرضی وہ کر لے گی, لیکن جب باپ سوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کی جو ایفرٹس ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کہاں پہ افیکٹ, اس کا اثر کتنا ہو جائے گا. اس کا جواب ہمیں چاہیے. بتائیے, مطلب اب پریکٹیکل بات کیجیے. لیٹ اس جسٹ فکس اٹ. صحیح, ہم اس پہ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں پڑھتا, وہ کیا نہیں کرتا, وہ ساری باتیں الگ. سینیریو یہ ہے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ماں کو خود بھی نماز وقت پہ پڑھنی ہے اور بچوں کو بھی پڑھانی ہے, کیا کرے؟ بالکل صحیح, بتائیے. میرے تو خیال میں کہ بچوں کو بھی ایک انسینٹیو دیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے ابا کو کہو, تم ان کے لیے موٹیویشن بنو. تو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک پازیٹیو اپروچ ہے. میں نے تو یہ ایک مدر کو کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ ابا کو بھی ذرا مسجد لے جایا کرو کھینچ کے, اور ابا کو اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے جو بیگم کے کہنے پہ نہیں گئے نا, بچوں کے ہو کہنے پہ, سکتا ہے بچے کے کہنے, بچے کی معصومیت دیکھ کے. دیکھیے ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ تھا جو بورڈنگ ہاؤس بھی تھا, بچے رہتے بھی وہاں پہ تھے. تو گرمیوں کی چھٹیاں 1-2 مہینے کی دیتے تھے, تو وہاں مدرسے میں تو بچے نماز پڑھتے تھے, لیکن وہ گھر کے لیے نا ہر بچے کو انہوں نے ہر دن کی نماز کا اسکیجول دیا ہوا تھا. اچھا, اور یہ کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد نا اپنے پیرنٹس سے اپنے سائن کرانے ہیں. اچھا, تو وہ جن بچوں کے پیرنٹس نہیں پڑھتے تھے نا, مجبوری میں ان کو ہی پڑھنا. ون آف دی ایکٹیویٹی اور اسٹریٹجی ضرور ہے. تو چلیے بچے کو کہا جا سکتا ہے نماز کے بعد بابا سے سائن کرانے ہیں. یہ ایک موٹیویشن کا ہو سکتا ہے. لیکن اچھا, میں اب اس کے بارے میں تو بہت اس کو وہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہ ساری نرم سی موٹیویشنز کام نہیں آئیں. اسی طرح وہ فجر کے وقت بھی سو رہے ہیں, اور جو بھی نماز کا وقت ہے وہ نہیں بالکل توجہ دینے کو تیار ہے, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ ہے نماز تو پڑھانی ہے. میں اس میں یہ کہوں گی کہ ان خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک نماز کا کارنر بنا لیں, اور وہ خود باقاعدہ ایک سسٹم ان پلیس کر دیں جو اذان کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہو. اور جب وہ خود کھڑی ہو جائیں گی نا نماز پڑھنے کے لیے, اس جگہ پہ پہنچ جائیں گی, کارنر مسجد کا ہم کہہ لیجیے. اور آپ نے دیکھا آج کل جو ہماری ماشاء اللہ اسلامک مائنڈیڈ لوگ ہیں, وہ اپنے سب لوگ اپنے گھروں میں ایک کارنر بنا رہے ہیں. دس از کوائٹ امپریسو. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کریں کہ وہ کام یہ سٹارٹ کر دیں, اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ آنیسٹلی بات کریں. آپ کے ابا اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ہم انتظار کریں گے کہ کس ٹائم کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا اور وہ اس طرف آ جائیں گے, لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے, اور وہاں پہ اس عورت کو ایگزرٹ کرنا ہے اپنا انفلوئنس جو اس کا بچوں پر ہے. میں نہیں کہتی 100% ہوگا, لیکن ماؤں کا انفلوئنس چھوٹے بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو بتاؤں, میں اب تو بڑے بچوں کو بھی کہہ دیتی ہوں میں نے کھانا نہیں دینا, ختم کرو. تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں کیوں نہیں تمہیں دوں گی. ایک میرا اور تمہارا تعلق ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک ہے, تو میں انکنڈیشنل نہیں دے رہی, اب نہیں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, جب بچے تھے اس وقت مجھے دینا تھا, اب نہیں دے رہی ہوں, اور میں اس پہ لیتی ہوں, اور میں نے دیکھا میرے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. تو وہ جو اگر کارنر میں کھڑی ہو کے اذان سن کے نماز پڑھنے کے لیے وہ خود کھڑی ہو جاتی ہے, اور بعد میں سب بچوں کی کلاس لگا لیتی ہے, میں نے نماز پڑھی ہے تم کیوں نہیں پہنچے. اس کو وہ پوچھنا شروع کر دے, میرا خیال ہے 2 یا 3 دن پوچھنا پڑے گا. بچے نماز پڑھیں گے, اور جس وقت بچے اور مدر نماز پڑھنے لگ جائیں گے نا, اس وقت یہ گریٹر موٹیویشن ہوگی ان صاحب کے لیے جو نماز کے وقت میں سو رہے تھے. ویسے ایک روایت ہے کہ ایک صاحب تھے, پاسبلی صحابی بھی تھے, بلکہ یقیناً صحابی تھے اگر ایجز کو میچ کیا جائے. تو اس وقت حضرت حسن بن علی اور حسین بن علی, یہ چھوٹے بچے تھے, انہوں نے دیکھا وضو غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے بزرگ نے کیا وضو غلط کر رہے ہیں, تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہم
ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے وضو کے بارے میں تو ہمیں بتائیے. تو انہوں نے کہا کریں, بتائیے آپ. تو پہلے جناب حسن نے وضو کیا, جناب حسین نے وضو کیا, تو وضو دونوں کا ایک طرح کا تھا. تو انہوں نے کہا بچہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے, میرا وضو غلط تھا, لیکن آپ کا جو تبلیغ کا طریقہ یہ کمال تھا. بہترین. اب کوئی مدر کہہ سکتی ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا جو سورہ فاتحہ کی جو ہے نا تھوڑے اپنے فادر سے ٹھیک کرا لو, جا کے رکوع میں کیا پڑھنا ہے فادر سے جا کے پوچھ لو, ان سے تھوڑا ٹھیک کرا لو. دس کوڈ بی اے ورکیبل سولوشن. اب رسک اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کے پاس جائے اپنے والد کے پاس تو آگے سے کہے کہ محمد علی کی پوڈ کاسٹ میں نے بھی دیکھی تھی, یہ آئیڈیا جہاں سے لے کے آئے ہو, دیٹ کوڈ بی اے ڈاؤن سائڈ. لیکن آئی تھنک سر کہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں, اینڈ اف ون آف دم کلکس دیٹس آل واٹ اٹ ٹیکس. ایکسیلنٹ. لاسٹ سوال آپ دونوں سے کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کاؤنسلنگ ایکسپیرینسز, لائف کوچنگ, ماشاء اللہ کپلس کی کوچنگ, دیکھیں آپ نے دونوں نے بڑی زبردست بات کی. آپ اسپیشلی آپ نے جو ڈائیگرام بتایا ٹرائنگل, جتنا مرد اور عورت اوپر جا رہے ہیں اللہ کے قریب, ٹاپ پہ اللہ ہے, اتنا وہ آپس میں بھی قریب آ رہے ہیں. وہ تو بہت ہی پاورفل ہے اگر اس کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے پراپرلی. ادر دین دیٹ, ایٹیٹیوڈ وائز کیا ایسی چیز ہے جو وہ دونوں سیٹ کریں بیہیویئرل وائز, ایٹیٹیوڈ وائز؟ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپرنٹ کنڈیشننگ, یہ سائیکالوجی کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے, اور اس میں بیہیویئرسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اپریسیشن کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوکس دی, ریوارڈ سسٹم, اپریسیشن اور ری انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں, کہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگ جاؤ اور اپریشیٹ کرنے لگ جاؤ. اپریسیشن جرنل بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ڈیلی 3 خصوصیات یا 3 گڈ تھنگز یور اسپاؤس ڈیڈ فار یو. آپ کے نزدیک وہ 1-2 چیزیں کیا ہیں جو کہ بس یہ کرو, وہ تو ہے ہی اللہ کے قریب ہو, لیکن بیہیویئر وائز کیا آپ کے ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیے میری تو 3 ہی چیزیں ہیں سامنے ایز اے ریلیشن شپ کوچ, جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی شادی کی کوالٹی کو بہت ہی بہتر بنا سکتی ہیں, خواب بنا سکتی ہیں, یا اس کو نائٹ میئر بھی بنا سکتی ہیں. وہ ہیں کہ آپ کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے, سائیکولوجیکلی آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں, اینڈ دا سیکشول ریلیشن شپ. یہ وہ 3 چیزیں ہیں. ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو دیز 3 تھنگس. ان فیکٹ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کورس بھی لانچ کیا جو انہی 3 چیزوں پہ ہی ہے. میں یہ جو تھراپیز ہیں تھوڑا سا میں ان سے اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں, اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کرتا ہوں, کہ جب دونوں کو یہ پتہ ہے اور دونوں کو وجہ ڈھونڈنی ہے آج, اور دونوں کو آج خوبی ڈھونڈنی ہے, تو دیٹ میکس اٹ ویری میکینسٹک اپروچ. ویئر ایز یہ اسپونٹینیس ہونی چاہیے, فل بدی ہونی چاہیے. اف یو لائک سم تھنگ اباؤٹ یور ہسبینڈ, وہ go on and say it. If you like something about your wife, again go on and say it. You don't have to think a list بنانی ہے. I mean it makes it a very sort of a artificial سا relationship نہیں ہوتا جیسے. اس لیے میں ان چیزوں کو آپ کو اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے اگر آپ کچھ بنا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یعنی کہ وہ زندگی کی آپ کی روٹین نہ ہو, شروع میں اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے, دیٹس فائن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سوری پلیز, مجھے لگا آپ نے بات ختم کر لی. جو دیکھیں تعریف کرنا یہ ساری باتیں یہ بالکل ٹھیک ہے, پر آئی تھنک ایون مور امپورٹنٹ از کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ اس کو سمجھ لیں. شادی کبھی بھی 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے, شادی 2 سسٹمز کے درمیان ہوتی ہے. ایون 25 سال 20 سال کی عمر بھی اگر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ 20 سال کا ایک کلچر ساتھ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور اوور نائٹ اس کلچر کو مرج کر کے اپنے گھر میں ایک نیا کلچر ڈیولپ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ ہسبینڈ کی مرضی سے ہوگا, سارا کچھ وائف کی مرضی سے ہوگا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیوی پریگمیٹسٹ ہے, یا ایسا تو نہیں ہے کہ میں پریگمیٹسٹ ہوں اور وہ زیادہ جو ہے وہ تھنکر ہے, اینڈ سو فورتھ. یہ پرسنالٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, سو دیٹ یو کین ڈیل ود دیم. اس سے اپنے گھر کا کلچر ڈیولپ کرتے ہیں. حقوق و فرائض کی ہم نے بات کر دی ہے. ایسے ہی ہیونگ, یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ہم روایتی شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے فقہا نے ان پہ پورے چیپٹرز لکھے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور فزیکل ریلیشن شپ, یور میرج ڈپینڈس آن دیٹ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پرسنالٹیز, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سائیکالوجی آف ایچ ادر. اینڈ if you can understand all those things, there is no reason to think کہ وہ شادی ناکام ہوگی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم سٹیٹس کو دیکھیں تو جو لوگ ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سے ماسٹر کرتے ہیں ان کی شادیاں بہت بہتر ہوتی ہیں. ان میں یہ ہے کہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں نا, جس کو آپ نے پہلے میں جس کو کہا تھا کہ شادی میں شرک نہیں ہونا چاہیے, الفاظ اگر میں نہیں صحیح استعمال کر رہی تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کو میں ریفریز کروں گی کہ کنٹرولنگ دونوں ہی ہوں گے تو اینڈ اپ فیلئر ہوگا. کنٹرول نہیں کریں, انسان کنٹرول نہیں ہوا کرتے, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ بات کہی کہ
جو ہے اپریسیشن. ٹھیک ہے, اپریسیشن سیکھ نہیں لیجیے. میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں. جو ہوتی ہے نا کانفلکٹ مینجمنٹ, اس کے اندر ہم نے پازیٹیوٹی کو سامنے لانا ہوتا ہے. اور کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, خواہ وہ جتنی مرضی بیٹر ہو, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا بہت چھوٹا سا. ہم نے ہماری ساری کی ساری جو ورکنگ ہے اس چھوٹے سے ایلیمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے پہ ہے. یہ جو انسانوں کے تعلقات کا جو ہے نا یہ بنیاد ہے. اچھا, جو لوگ جو ہے نا پازیٹیو چیزوں پر فوکس کرنا سیکھ جاتے ہیں, اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارے لا آف اٹریکشن کے مطابق جب جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ گرو کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے نا پازیٹیوٹی پہ کرنا ہے فوکس. اور وہی بات ہے, ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری اچھی چیزوں کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں, دے آر دیئر. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ 70 سے 80% اچھی چیزیں ہوتی ہیں, 20% صرف بری ہوتی ہیں. بری ہمارے لیے وبال جان بنی رہتی ہیں. اچھی چیزوں کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. اور میں اگین دوبارہ آپ لوگوں کو ہنی مون پیریڈ کی طرف لے کے جاؤں گی, کیونکہ آپ نے ابھی فزیکل ریلیشن شپ کی بات کی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے فزیکل ریلیشن شپ ان پہلی 2 چیزوں کا آؤٹ کم ہوں گے. یہ ایک سیدھا ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ کی یہ پہلی والی 2 چیزیں اچھی ہوں گی, خود بخود فزیکل ریلیشن شپ اچھے ہوں گے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو آپ کے فزیکل ریلیشن شپ نو میٹر وٹ ایور یو ڈو, جتنی مرضی ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں, ادویات, کوئی چیز کوئی ورک نہیں کرے گی. سائیکولوجیکل ہے یہ بات ہے. اسی لیے میں اس تیسری چیز کو اتنی وہ نہیں سمجھتی, وہ ان کا میں حصہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ ہنی مون پیریڈ کے اندر جائیں. کیمسٹری آپ کی میچ کر چکی ہے الحمدللہ. اللہ نے بہت بڑا جو کام تھا نا وہ ہو چکا ہے, کیونکہ کیمسٹری اگر میچ نہیں کرتی پھر وہ چلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ سارا یہ کہ ہنی مون پیریڈ میں آپ نوٹس کیا کرتے تھے, آپ جینوئنلی اپریشیٹ کیا کرتے تھے, آپ ایکنالج کیا کرتے تھے. اور یہ ایکنالجمنٹ آپ کے الفاظ سے ضروری نہیں ہے, یہ دوسرے کو پتا ہوتا تھا. ہی نوز. اچھا, ہماری شادیوں میں جو سب سے بڑی گڑبڑ یہی ہوتی ہے کہ ہم بڑی جلدی وہ ہی نوز والا جو ہے نا, یا وہ نوٹسنگ والا, اس کو بھول جاتے ہیں. عورتیں کئی دفعہ بچوں میں پھنس کے بھول جاتی ہیں, اور مرد جو ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے عورتوں کو کبھی کبھی خیال آ بھی جاتا ہے, وہ کوشش بھی کرتی ہیں, تو پھر وہ دونوں کو ایک دوبارہ اس پہ فریکوینسی پہ سیٹ کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ عقل مند عورتیں, تو ویسے میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس ایسی عورتوں کے نے اپنے تجربات شیئر کیے جنہوں نے اپنے باقاعدہ ان سب چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے سسٹم بنا رکھے تھے. آئی واز ویری مچ امپریسڈ. انہوں نے وہ جس طرح پروگرام کیا ہوا تھا, اس کو جیسے ہم نے ٹائم ٹیبل بنائے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات نہیں بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا, تو جو سسٹم بنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو ہے سائیکی خود ہی الائن کرنے شروع کر جاتی ہے. تو آئی واز ریئلی ویری مچ امپریسڈ بائی دیٹ آل. یہ بڑی زبردست. میں صرف 30 سیکنڈ میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں جو کہ ہر روز ہوتی ہے. کھانے پہ لٹرلی کھانا اچھا بنا تھا, ہاں اچھا بنا تھا, تعریف کیوں نہیں کی؟ اگر میں نے نقص نہیں نکالا نا تو یہ تعریف ہی ہے, یہ اچھا ہی ہے نا, یہ اچھا ہی ہے, نقص جو نہیں نکالا ہے بائی ڈیفالٹ. اچھا, یہ میں بھی کرتا ہوں ایکچولی. تو دس از وائی آئی یو ایم ٹاکنگ ٹو مائی اون سیلف. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک چھوٹا سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ اس کا ایکسپریشن ہے ایک. تو یہ باقی چیزوں میں بھی جب جانا شروع ہوتا ہے, کھانے پہ شاید یہ چیز میٹر نہ کرتی ہو, لیکن یہ باقی چیزوں میں بھی یہ چیز پرمیٹ کرتی ہے کہ ہر چیز میں ہی اگر میں نے کوئی نقص نکالا تو یہ ٹھیک ہی ہے. سم ٹائمز اٹ از گڈ ٹو بی ہرڈ دیٹ یو آر گڈ. آل اٹ ٹیکس از جسٹ say it man. Let me say کہ it's not sometime. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا, جو سب سے زیادہ بے نیاز ہے, وہ اپنی تعریف سننا چاہتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جو ذکر الہی ہے وہ سب سے اہم ہے. تو it's not sometime, it's all the time. بالکل ٹھیک. ایک سوری بڑا امپورٹنٹ, لیکن جینوینٹی یعنی اس میں سچائی ہونا ضروری ہے. یہ جو تم نیلم پری ہو نا, یہ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے. آپ نے وہ ابھی ہم نے بردر کہہ رہے تھے نا کہ اگر تو ہم نے وہ نظام بنا لیا تو پھر یہ ہے کہ اتنی دفعہ کرنا ہے تو وہ پھر چیز بڑی مکینک بھی ہو جائے گی. تو اس کا عورتوں کو بھی بڑی جلدی پتہ چلتا ہے اور مردوں کو بھی بہت جلدی پتہ چلتا ہے. جو تعریف کرنی ہے تھوڑی کرنی, لیکن ہونی جینوئن, سالڈ تعریف. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرسٹ لوز نہیں کرنا چاہیے. جھوٹی تعریف کر کے نا بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ حدیث میں مرد حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے تعریف کرنے کے لیے. کچھ گنجائش ہم دے لیتے ہیں حدیث کی بنا پہ, لیکن کام تو وہی چیز دکھاتی ہے نا جس میں اصلیت ہوتی ہے. تو یہ کہ آپ ایسا کریں, نہ تعریف کریں ان چیزوں کی جن کی آپ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں, ان چیزوں کی کر دیں جو ان میں واقعی ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ کیل سیدھا رکھ کے اس کو تھوڑی سا لگا لیتا ہے, اسی کو پکڑ لو. بالکل صحیح, اسی سے پکڑ لو. ٹوٹلی ایگری. ایک آخری سوال رہ گیا جو بہت زیادہ ہمیں آ رہا ہے, ایک سینیریو کہ
لڑکا باہر چلا گیا ہے کچھ عرصے جاب کرنے, اس کا کیریئر ہی بس باہر اسٹیبلش ہوا, عورت کو وہ گھر چھوڑ جاتا ہے اپنی ینگ وائف کو ماں ان کے پیرنٹس کے ساتھ. تو وہاں ایک تو ہے نا بڑا ایکسٹریم کیس کہ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے گیا, عورت کو بلا ہی نہیں رہا, وہ تو اس کی نیگلیجنس ہے اور زیادتی ہے اس کے ساتھ جو وہ اس کی وائف ہے. لیکن ایک ہے کہ چلو کچھ عرصے کے لیے گیا, اس کے لیے بھی بہت پرابلمس کریٹ کی جا رہی ہیں. مطلب وہ ہمارے پاس کچھ کیسز ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہتی ہیں میں نے یہاں رہنا ہی نہیں, آپ مجھے میری والدہ کے گھر چھوڑیں, میں وہاں رہ لوں گی لیکن میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں کہ آپ باہر چلے گئے تو اب میں پیچھے یہاں پہ رہوں. تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے, یہ بس میرا آخری آپ دونوں سے جو ہے نا وہ سوال ہے کوئکلی. دیکھیے جو آگے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک آپ کے لیگل رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز, اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ دیر آر سرٹن تھنگز یو ڈو کہ سوسائٹی میں بھی امن رہے. تو اگر اسی مائنڈ سیٹ کو آپ گھر کے اندر لے کے آ جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. جسٹ تھنک فار اے مومنٹ, آئی مین اف یو فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار یور سیلف کہ میں ایسا کیوں کروں, جسٹ فاسٹ فارورڈ اپنے ذہن میں 30 سال آگے لے کے چلیں, اینڈ ناؤ امیجن کہ آپ کا بیٹا ہے جس کو باہر جانا پڑ گیا اور اب آپ کی بہو اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. would you really feel comfortable with that thought? Again یہ آپ کی کوئی لیگل رسپانسبلٹی نہیں ہے, that is fair enough given. لیکن ہم اگر ہر چیز کو جیسے کہتے ہیں نا تیلے کے ساتھ تیلا ناپ کے چلنا, اس سے زندگی نہیں چلتی ہے. بیہیویئر بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اسپرٹ دیکھیں نا, ایک رول آف دا گیم ہوتے ہیں اور اسپرٹ آف دا گیم ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک ہمارے پاس جو ہے نا حقائق ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہمارے پشاور سائڈ کے علاقے میں جو ادھر کے پی کی کے سائڈ میں, چونکہ وہاں پہ ذرا غربت زیادہ ہے, وہاں پہ عموماً آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں ہمارے وہ والے بھائی ہوتے ہیں. اچھا ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب خاندان والوں کو وہ لڑکی نہیں بھیجنی ہے, بہو نہیں بھیجنی ہے, سیدھی ریزن بزنس, پیسہ. لڑکی چلی جائے گی, لڑکے کا اپنا گھر بن جائے گا, وہ ماں باپ کو بھول جائے گا, اس کو شی ہیز ٹو بی دیئر ود ہر ان لاز. اور وہاں پر آپ دیکھیں اتنی برے حالات ہوتے ہیں کہ 7 سال 8 سال, جو تو یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم سب کو پتہ بہت مشکل ہے. جو خلیجی ریاستوں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی 7 8 سال پیسے بچانے کے لیے نہیں آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ یہ عورت کیا کر رہی ہے. اور اس سے, اور میں آپ کو بتاؤں جو ایسی عورت ہوتی ہے نا جس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ در حقیقت بیچاری سب کی نوکر ہوتی ہے, کیونکہ اس کا شوہر وہاں پہ ہوتا نہیں ہے, اس نے سسر کے ہاتھ سے اپنے خاوند کے بھیجے ہوئے پیسے لینے ہوتے ہیں. اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پیسے کس قیمت پہ ملتے ہیں. یہ ان کی بیٹی نہیں ہے, یہ ان کی بہو ہے. میں یہاں پہ خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھی. پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سارے کے اندر پھر ان کی اپنی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں, ایک کمپینین شپ کی, ایک جسم کی, ٹھیک ہے. ان ساری, اور میں آپ کو بتاؤں جو 7 سال بیویوں سے دور رہ دیتے ہیں نا, عادت پڑ جاتی ہے, پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ تعلق رہ جاتا ہے, وہ تعلق نہیں رہتا. یہ اللہ نے انسان کے تعلق کی جو نیچر ایسی بنائی ہے, یہ منہ دیکھے کا ہوتا ہے. آپ ملتے رہو تو بہت اچھا ہے, آپ نہیں ملو تو انسان ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فیمنزم کی موومنٹ آئی تھی, آپ کو پتہ ہے اس میں یہی والے چیزیں ہوئی تھی. ایک تو لوگ مر بہت زیادہ گئے تھے, دوسرے جو بیچارے جنگوں پہ چلے جاتے تھے ان کے ساتھ رابطے نہیں رہتے تھے, تو پیچھے سے فیونسیز اور وائفز جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ تعلقات بنا لیتی تھی. تو یہ ساری چیزیں بڑی زبردست فیکٹ ہیں. تو اور یہ ہمارا یہاں پہ پنجاب کا جو زمیندارانہ نظام ہے, یہ بھی تو اسی لیے لڑکے کو الگ نہیں ہونے دیتا. اس کو پتہ ہوتا ہے یہ وہ سارا کھیل ہے جو ہمارا ہے, تو ہم اس کو فیور نہیں کر پائیں گے. مسئلہ سارا یہ, اگر ہمیں قربانی کی بات آ گئی نا, یعنی بات اس دوراہے پہ آ گئے آئدر دس اور دیٹ, تو پھر یہ کہ میاں بیوی کو اپنا گھر پہلے بچانا ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم یہ جو ہے دوسری بات کو نہیں سامنے رکھیں گے. یہ ایکسپیکٹیشنز کی نا, آپ نے کہا آپ خواتین کو ریپرزینٹ کری ہیں. ایکچولی آج ہم سارے زیادہ خواتین کو ریپرزینٹ کریں, بٹ جسٹ لائک ٹو جسٹ تھنک فرام دا بیلنس ویو پوائنٹ نا, کہ ہماری بہت سی بہنیں جو خواتین ہیں, جو کہ کسی کی بیوی ہیں, بہو ہیں, وہ جو اسٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کرتی ہیں, اینڈ اگین ود ان دا رولز آف دا گیم دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو سو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ رول آف دا گیمز اور اس کے ساتھ اسپرٹ آف دا گیم ہوتی ہے, ایگزیکٹلی یہی چیز ان کو اپنے بھائی کی وائف سے کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوتی ہے. کہ میرا بھائی اگر گیا ہوا ہے تو میری اب وہ جو اس کی وائف ہے وہ اپنے میکے میں وہ یہاں وہاں پہ رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ چونکہ ہم دین سے ہٹ کے خود کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کنفیوژن ہی اس میں ہوتی ہے. سو اگین دا سولوشن از اف یو گو بیک ٹوورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوڈ دیا گیا ہے, all you do is apply it, پھر یہ پرابلمس نہیں ہوا کرتے. بالکل صحیح. میں اس کو دوبارہ اس بات پہ لاؤں گی, اس کو میں کسی اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بجائے ایک اسٹینڈرڈ پہ لاؤں گی. اگر آئدر دس اور دیٹ آ گیا نا, پھر آپ کو گھر بچانا ہوگا. اور اس میں گھر بچانا پہ ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ہم مرد حضرات جو ہیں یہ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گھر کا بچنا نہ بچنا ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے ایز اے لائف کوچ اپنے کچھ زندگی کے تجربات شیئر کیے ہیں. ان دی اینڈ میں ایک اور شیئر کر دوں کہ اگر مرد گھر بسانا چاہے تو دیر از اے چانس کہ وہ بسا لے. اگر مرد گھر توڑنا چاہے سو دیر از اے چانس کہ پھر بھی نہ ٹوٹے. لیکن اگر بیوی گھر توڑنا چاہے اب دنیا ادھر سے ادھر کر لیں گھر نہیں بچے گا. بالکل صحیح. ڈو ریئلائز کہ جو ہماری جو لمیٹیشنز ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. مرد بہت دفعہ ہوتا ہے گھر توڑنا چاہتا ہے لیکن بیوی بچا لیتی ہے. لیکن جب بیوی توڑنے پہ آتی ہے ڈو یور بیسٹ میٹ اٹس ناٹ گونا ہیپن. ایکسیلنٹ. یعنی اسٹرائکنگ دا رائٹ بیلنس جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں اگر تو وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ڈیمانڈ کر رہی ہے نا کہ نہیں جی میں نے یہاں رہنا ہی نہیں کیونکہ بس میں نے اپنے پیرنٹس کے جانا وداؤٹ اینی ریزن, تو پھر تو مرد کے دل میں ریسینٹمنٹ آئے گی کہ کیوں. لیکن جیسے آنٹی نے کہا اگر کوئی ویلڈ ریزنز ہیں یعنی اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے آبویس سی بات ہے, یا یہ کہ وہ بہت سالوں سے گیا ہوا ہے تو پھر مرد کو اس کا جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک عورتوں کی میں ایکسپیکٹیشن کی بات کروں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. ایک مرد جو ہے نا اگر تو وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک کارنر ایسا دے سکے جو صرف اس کا ہو, ایک کونا خدرا, ہم کسی بات کی بات کیونکہ اللہ کے رسول نے جو حجرات دیے تھے وہ ہم سب کو پتہ ان کی کیا وہ حیثیت تھی, لیکن اتنا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل اٹانمی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ام المؤمنین نے ان کے ٹائم ان کے گھر کے اندر وہ کھانا بھیج دیا. اٹ واز شی فیلٹ لائک کہ یہ تو میرا تھنڈر اسٹیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا, دن میرا ہے, گھر میرا ہے, شوہر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنا کھانا بھیج کے تو اپنی اہمیت اور اپنا آپ جتا رہی ہے. تو شی گاٹ اینگری اینڈ دیٹ شی بروک اٹ اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انڈرسٹوڈ اٹ ویری ویل. ہی سیٹ ڈاؤن اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹو کلیکٹ, وہ سب کرنے لگے اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ تیری ماں کو غصہ آ گیا تھا. اچھا ایک بات کو ہمیں سمجھنا ہے, جاب اسٹیبلٹی کے ساتھ میں بالکل اس کو کمپیئر کروں گی, ٹھیک ہے, آل دو یہ کارپوریٹ ورڈنگ ہے, لیکن اس کے باوجود ایک عورت کو اگر مرد وہ ایک کونا دے سکتا ہے نا جس کے اندر اس کی اتھارٹی اپنی چلتی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں وہ عورت اس کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں چل جائے گی. لیکن اگر مرد وہ کونا کسی طرح نہ دے سکے, ٹھیک ہے نا, اور دیکھیے اس میں میں نے اتھارٹی اور اس کی اٹانومی کی بات کی ہے, یہ اگر وہ نہیں نہ دے سکے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جاب اسٹیبلٹی نہیں ہے. بہت ساری اچھی چیزیں ہونے کے باوجود شاید یہ گھر نہیں چل پائے گا. اور میں آپ کو عربوں کی بات بتاؤں, عرب کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں, ان کے ہاں تو یہ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ دو باتیں کرتے ہیں اور مجھے وہ بڑی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اور اب جب عمر کی اس حصے پہ آ گئے اور اتنے لوگوں سے ڈیل کر لیا تو مجھے سمجھ آئی ان باتوں کی اہمیت ہوتی ہے. وہ جب شادی کرتے ہیں ایک تو وہ مہر کی بات کرتے ہیں, مہر کتنا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ تو چلے ہم سب کو سمجھ آتی ہے. دوسری وہ بات کرتے ہیں اس کو اپنا گھر دو گے. اپنے گھر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور نہیں آئے گا, تم ایک کرو گے, دو کرو گے, چار کرو گے, وہ سب الگ الگ رہیں گے, اس کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا, اور اسی میں پھر آپ دوسری چیزوں کو بھی شامل کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں اس بنا پہ وہ جو ہے نا وہ نکاح کرتے ہیں. مجھے یہ بات بڑی سمجھ آتی ہے. اور جو مرد یہ والا کام کر لے گا نا, میں آپ کو بتاؤں وہ ایک سے زیادہ بیویوں کو بھی نبھا لے گا. ایک سے زیادہ بیویوں کو نبھانے والے بھی بڑے جو ہے نا سمجھدار ہوتے ہیں, بڑے عظیم پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں, تو دے کین ڈو دیٹ ود دس رائٹ مائنڈ سیٹ. اور یہ ڈسپلن کے ساتھ, اور یہ ڈسپلن کہاں سے آتا ہے, آپ کی ذات پہ سب سے پہلے اور بعد میں دوسروں پر بعد میں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, کیسر بھائی, آنٹی, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے ویوز دیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے یوتھ ہے اس میں سینس ڈالیں اور ان کو کچھ سینس آئے, کیونکہ جن چیزوں سے شادی چلتی ہے, ایمپتھی, کمپیشن, فارگیونیس, گیونگ, ماشاء اللہ آئی تھنک کہ وہ چیزیں مس ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کو سمجھیں. آپ نے بڑی زبردست 3 باتیں کی, آنٹی نے اپنی ٹپس دیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری فیملیز کو ٹوٹنے سے بچائے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت ڈالے اور ہم اپنے آپ کو درست کریں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت. تو پھر ہم محمد علی اس میں ایک اور بات کہہ لیتے ہیں کہ کئی دفعہ گھر ٹوٹنا ہی اللہ کی رضا ہوتی ہے, لیکن ایک بات تو پھر بھی ذمہ داری رہے گی نا کہ یہ جو ریلیشن شپ کا اینڈ کرنا یہ ذرا گڈ نوٹ پہ کرنا ہے. رائٹ. انبیاء نے یہی کیا تھا, صحابہ کرام کے بھی طلاقیں ہوئی تھیں, تو وہ کس چیز نے ان کو پریونٹ کیا,
وہ یہ گڈ نوٹ والی بات تھی. اور اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بار بار کہی ہے. بالکل عدت گزر گئی, سرحوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف, وہ الفاظ میں. تو بات یہ کہ یہ جو گڈ نوٹ والی بات ہے نا, یہ انسان کا کیریکٹر ہے, یہ ورچو کی بات ہے. بالکل. اور یہاں پہ یہ مومن کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کا مسئلے کا تعلق نہ بیوی کے ساتھ ہے نہ برے سسرال والوں کے ساتھ ہے, اس کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق. اور جب آپ کوئی رائٹ اپنا چھوڑتے ہیں, وہ حدیث بھی سامنے رکھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق پہ ہونے کے باوجود تم ہٹ گئے اس چیز سے, تو جنت میں ایک بشارت ہے تمہیں ایک گھر کی. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بلکہ ایک عرب شیخ تھے, انہوں نے ہمیں حدیث سنائی. جب میں عمرہ پہ گیا تھا, ہماری کچھ ٹریننگز ہوئی تھی عرب شیوخ کے ساتھ, ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو, تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ یہ حدیث زیادہ لاگو ہے گھریلو معاملات میں. بڑی اچھی مجھے ان کی جو ہے نا وہ بات لگی. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کرتے رہیں گے ان موضوعات پہ پوڈ کاسٹ, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.